اور یہ مہمان خصوصی کا استقبال نعروں کے ساتھ کرتے ہیں. نعرے تکبیر. یہ تو حسینیوں کا آواز ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، حسینیت حسینیت، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت. علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہے بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں. علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہے بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں. اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں. کوئی یزید خزانے میں اتنا مال نہیں، کوئی یزید خزانے میں اتنا مال نہیں، کوئی یزید خزانے میں اتنا مال نہیں. اب آپ لوگوں کے سامنے اپنے نورانی ایمانی عرفانی تقریر سے نوازیں گے مہمان خصوصی حضرت العلامہ مولانا عمران حبیب اشرفی صاحب. معزز سامعین، اسٹیج پر جلوہ افروز فدائے اہل بیت اہل سنت والجماعت کے صدر اور 32 نمبر وارڈ انجمن غوثیہ کے صدر محترم اور جناب محمد ریاض اشرفی بھائی، اور بھی جو بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، بالخصوص جنہوں نے آج اس عظیم الشان نورانی ایمانی ذکر حسین، فکر حسین، یاد حسین، غم حسین، نام حسین کی محفل کو سجائے، اور جو بھی لوگ سن رہے ہیں جہاں سے بھی، میں اپنی جانب سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشأن جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان علم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امیم الاحسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأصحابه وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى في كلام الله تعالى إن الله مع الصابرين.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. وقال تعالى في شان حبيبي ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه ومعشوق عامرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہم مولانا محمد وعلى آل سیدنا اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابی حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہم محمد کے ساتھ پڑھ سکتے مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا. پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ. حامد و محمود اور محمد قرآن کی تفسیر. حامد و محمود اور محمد قرآن کی تفسیر. حاضر و ناظر شاہد و قاسم، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، آیا سراجم منیر نبی جی. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو آج ذکر امام علی مقام علیہ السلام کی محفل میں آنے کی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کہیں الحمدللہ. جس طریقے سے ابھی غوثیہ کمیٹی کے صدر صاحب نے کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو بے شک آج اس محفل میں ہر وہی آیا ہے جو امام حسین سے محبت کرنے والا ہے، اور امام حسین کی محفل وہی سجا سکتا ہے جسے امام حسین قبول کرے. اور
जैसे ही यहाँ आया तो जनाब मेहदी हसन इसहाक अशरफी साहब के नाम पढ़ने से कबल जो निज़ामत हमारे रियाज अशरफी भाई ने किया, वो निज़ामत क्या था? हजरत मेहदी हसन साहब को मालूम है। इमाम हुसैन फसल ना हो, बरसात ना हो तो फसल बर्बाद होती है, बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिक्र दिल में इश्क हुसैन ना हो तो नस्लें बर्बाद होती। ये सिर्फ एक शायर का कौल नहीं, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और ये रिवायत करने वाले कोई और नहीं है, हमारे और आपके मौला, जिसे नबी ने खुद मौला कहा, जिसे नबी ने खुद पाल पोस कर बड़ा किया। दुनिया में 3 शख्सियत ऐसी है जिसने नबी के कंधे पे चढ़ने का शर्फ हासिल किया, और तीसरे के बाद चौथा कोई नहीं। 3 बंदे ऐसे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया में अल्लाह के बाद और तमाम मखलूक के ऊपर जो जगह है वो आका करीम की। ये मेरी बात नहीं, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह, आपका मकाम को क्या कहूँ। आपकी तारीफ अगर करते हैं लोग खुदा कहते हैं, अगर आपकी तारीफ लोगों की तरह कहे तो ये भी कुफ्र है, खुदा के साथ मिलाना ये भी शिर्क और कुफ्र बन जाता है। रज़ा तो इसी पर आकर अपनी कलम तोड़ता है, आप ना खुदा है, ना खुदा की तरह है, ना किसी बंदे की तरह है। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो मकाम है वही मकाम हमारे महबूब का है। कितने ऊंचे मकाम नबूवत पर पाए हमारे आका व मौला, हमारे सरदार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनकी कांधा शान मुबारक पर मोहर नबूवत जिस कांधे पर है, उस कांधे पर 3 शख्स के अलावा चौथा कोई आया ही नहीं। वो 3 शख्स कौन है? एक तो जानते ही हैं, एक है हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दूसरे हैं इमाम हुसैन, जोर से कहिए अलैहिस्सलाम। कहने में कोई गड़बड़ी है क्या? अलैहिस्सलाम कहना ये बुखारी में दलील है, अबू दाऊद में आया है, हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाम के बाद में अलैहिस्सलाम के अल्फाज आए। यहाँ तक के सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के नाम के बाद अबू दाऊद शरीफ की हदीस अलैहिस्सलाम का लफ्ज लाया गया। ये मौक़िफ़ सिर्फ इमरान हबीब या अशरफियों का नहीं, ये सिर्फ हुसैन के मानने वाला का नहीं है, बल्कि सियासत्ता के जो हदीस की किताब लिखने वाले उनका भी ईमान है। हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, फातिमा अलैहिस्सलाम। क्या बात है, क्या बात। एक है हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दूसरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी मिसालें रिवायतें हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम ये तो बयान कर ही रहते हैं, हमेशा बयान करते हैं। आका करीम हमेशा अपनी शान मुबारक अपने कांधे पर लेकर हजरत हसनैन करीमैन को ईदगाह चले जा रहे हैं। उमर फारूक आजम ने कहा कितनी अच्छी सवारी है, आका ने कहा तुम सवारी देखते हो इतनी अच्छी है, सवार नहीं देखते कितना अच्छा सवार है। अरे सवार जैसा होता है सवारी वैसी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत हुसैनियत, हुसैनियत हुसैनियत। सवारी से सवार का एहतराम और उसकी इज्जत समझ में आती है। कोई गरीब बंदा हो, जैसे मैं आया सैदपुर से ढाका आया, टिकट की करेंसी थी, अब क्या करूं, जो लोग इंटरनेट से पहले से खरीद के रहते 455 की टिकट 700 में लेना पड़ा, लेकिन लेना पड़ा, आना है। लेकिन क्या लोकल क्लास में आया, इसलिए कि मेरे इतनी हैसियत नहीं कि ऐसे में आऊँ। तो लोग समझते हैं सवारी देखकर सवार का मकाम समझते हैं। अगर रुपये पैसे वाला हो, मालदार हो, हमारे दो तरफ दो शहर हैं, अगर ये कभी सफ़र करें तो बेशक प्लेन से जाएंगे। तो सवारी जितना आला होगा तो उस पर सवार उतना ही आला होगा, आला होगा। तो सोचो जिसकी सवारी नबी हो, बेशक, बेशक। जिसकी सवारी
बेशक 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 ये हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जितने भी लोग हैं नबी के सहाबी हो, जमाने का गौस हो या ख्वाजा हो, कोई भी नबी के कदम के धूल के बराबर हो नहीं सकता। यहाँ तक के अगर जमाने का सबसे बड़ा कोई वली भी हो जाए, नबी तो दूर, ताबेई के कदम के धूल भी नहीं हो सकते, इसलिए कि उन्होंने नबी की चेहरे की ज़ियारत की है, तो उनके कदम के धूल के बराबर हो नहीं सकते। ये मेरा अकीदा, हमारा अकीदा। इमाम हसन, इमाम हुसैन नबी से मिलाते नहीं हैं, लेकिन नबी उनके मकाम को समझा रखेंगे। देखो आज तुम सवारी देखकर, कोई गधे पर सवार होता था उस जमाने में, लोग कहते थे उसके घर में सवारी है। कोई पैदल चला जाए उसके पास सवारी नहीं है, सवार खरीदने की रकम नहीं। कोई अगर चले जाए ऊंट पर, वो आला आदमी है, हस्ब नसब अच्छे हैं, इसलिए ऊंट पर सवार होता है। कोई घोड़े पे आ जाए, वो और भी आला और बाला है, इसलिए कि तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होने वाला है। लेकिन मेरे आका व मौला, मौला अली, मेरे आका व मौला, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली के दोनों साहबजादों को अपने दोनों कांधे पर बैठाकर उम्मतियों को बता दिया, तुम्हारी सवारी कभी जमीन बनती होगी, तुम्हारी सवारी कभी गधे और खच्चर बनते होंगे, तुम्हारी सवारी कभी ऊंट या घोड़े बनते होंगे, लेकिन मेरे हसन, मेरे हुसैन को अपनी तरह समझना नहीं। तुम्हारी सवारी दुनिया के जानवर है और हुसैन की सवारी मैं नबी का काम है। तो दो शख्स हो गए, एक इमाम हसन, जोर से कहिए अलैहिस्सलाम, दूसरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन्होंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवार हुआ। तीसरा कौन? तीसरा है मौला अली अलैहिस्सलाम। ये भी ऐसे शख्सियत है कि जिन्हें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शान मुबारक, जहाँ पर महर नबूवत है, अपने कांधों पर उठाते हैं। ये कब, ये वाक़या आप सुन चुके हैं। फतेह मक्का के वक्त में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हो गया, चले आते हैं काबतुल्लाह में, जहाँ पर मुशरिकों ने 360 से ज़ायद हर एक दिन के लिए एक एक बुत बना कर रखे थे, और वहाँ दो बड़े बड़े बुत भी थे जिसका नाम लात और उज़्ज़ा रखे गए थे। बड़े बड़े बुत के साथ छोटे छोटे माबूद भी उनके थे। आका करीम सहाबी को लेकर काबतुल्लाह में दाखिल होते थे, काबतुल्लाह में आते हैं और सहाबी से कहते हैं, ओ मेरे सहाबियों, बुतों को तोड़ डालो, बुतों को तोड़ डालो, इसलिए कि अब अल्लाह का घर पाक हो गया, अल्लाह का घर साफ हो गया, तो अल्लाह के घर में शिरकिया बात नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की सिवा किसी की इबादत होनी नहीं चाहिए, तो काबा को साफ करो। छोटे छोटे बुत जितने थे सबको सहाबी ने मिलकर तोड़ डाला, एक बड़ा बुत बच गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और भी वहाँ सहाबी थे ना, उनसे कह देते, अबू हुरैरा भी तो थे, उनसे कह देते, अबू बकर भी थे, उनसे कह देते, उमर फारूक आजम थे, उनसे कह देते, उस्मान गनी थे, उनसे कह देते। लेकिन आका समझाना चाहते हैं कि देखो मेरी इज्जत के मकाम ये है। आका ने देखा, यहाँ वहाँ देखा, लेकिन किसी को चुना नहीं, चुना तो मौला को चुना। देखा तो मौला की तरफ देखा, देखा तो मौला की तरफ इशारा किया, अली यहाँ आओ। कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया ये क्या हुक्म है? आका ने कहा, वो अली ये बड़े बुत को तोड़ना है, ये बड़े बुत को तोड़ना है। हाँ आका तोड़ डाले। कैसे तोड़े? आका ने कहा, वो अली आ जाओ मेरे कांधे पर बैठ जाओ, आओ मेरे कांधे पर बैठ जाओ। आका करीम के कांधे पर बैठना ऐसी वैसी बात नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं। बेशक मौला अली भी अदब वाले थे। बेशक कौन? अदब वाले। अदब वाले। हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह मैं अली और आपके कांधे पर ये मुमकिन कैसे या रसूल अल्लाह? बल्कि ऐसा होगा आप मेरे कांधे पर आ जाए। अदब वाले थे, नुक्ताचीनी करने वाले नहीं। आज तो ये है कि हम अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं। अक्ल की तो आदत है, इकबाल ने फरमाया अक्ल की आदत है तनकीद निकालना।
عشق کر کے دیکھو ایمان کی بنا عشق پر رکھو. بے شک. کچھ یوں ہی ان کا شعر کا مفہوم ہے. عقل کی عادت ہے تنقید کرنا، عشق کی بنا پر اپنا ایمان سجاؤ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، اگر عقل دوڑاؤ گے تو تمہارا عقل کہے گا، تمہارا عقل یہی کہے گا اللہ کون اللہ ہے، بغیر ہاتھ پاؤں کا اللہ کیسے بنے گا. اس لیے وہاں عقل نہیں بلکہ عشق لاؤ کہ نبی سے عشق ہے تو میرے نبی نے کہہ دیا وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں. عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، ورنہ آج بھی کچھ لوگ اپنے نام کے آگے نائک لکھتے ہیں، چند انگلش بول دیتے ہیں، لوگ انہیں کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں. اس نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پر. کہا قرآن میں ید اللہ آیا تو لہٰذا اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ تو بغیر جسم کا ہوتا نہیں، جب جسم ہے تو بغیر سرین کا ہوگا نہیں، سرین ہے تو بغیر پیر کا ہوگا نہیں، اور جب بدن ہو گیا تو بغیر سر کا ہوگا نہیں. سر ہے تو آنکھ منہ ہونے کی ہوں گی ہی، اور چول بھی ہوں گے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا مجسمہ بنا دیا. کہیے نعوذ باللہ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایمان کے لٹیرے سے ہمیں اور آپ کو بچائیں. تو عقل کے گھوڑے ہمیشہ دوڑایا نہ کرو، عشق کرو. عشق ہے تبھی تو. عقل تو یہ کہتے ہیں جو مرگ شہید ہو گئے مر گئے. عقل تو یہی کہتا ہے جو شہید ہو گئے سر تن سے جدا ہو گیا مر گئے، لیکن عشق کہتا ہے مرے نہیں. قرآن کی آیت بھی گواہ، لیکن عقل کے گھوڑے وہاں نہ دوڑاؤ بلکہ عشق کرو. عشق میں ایمان کی بنا رکھو. علامہ اقبال کہتے ہیں مولا علی تو ادب والے تھے، ادب جانتے تھے، تبھی تو آقا نے وہ مقام عطا کر دیا کہ مولا علی کے قدم کو چومے بغیر کوئی بھی ولی نہیں بنتا. کوئی بھی ولی نہیں بنتا. مولا علی ہاتھ جوڑ کر کھڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قدم آپ کے کاندھوں پر ہو یا رسول اللہ. یہ علی کو گوارا نہیں ہے، وہ نبی یا رسول اللہ علی جھکتا ہے، آپ میرے کاندھے پر اپنا قدم رکھ دیں اور آپ اس بت کو توڑ دیں. تو میرے آقا مسکراتے ہیں، علی سے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی کیا تو نبوت کا بوجھ اٹھا لے گا؟ کیا تو نبوت کا بوجھ اٹھا لے گا؟ تو مولا علی یہ نہیں کہیں جو فاتح خیبر ہے، ہاں کیا بات ہے، جسے 40 نہ اٹھائے مولا علی بائیں ہاتھ سے اٹھا لے. مرد کو ایک مارے دو ٹکڑے میں بٹ جائے، وہ علی ہے جن کا نام آج بھی ہمارے گھر کے چھوٹے بچے لے کر بڑے بڑے کام کا آسانی سے کر دیتے ہیں، جن کا نعرہ آج بھی لگاؤ تو باطل کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے. ہوگا یا نہیں؟ ایک بندہ جو تھا حضرت امام، اب منہ سیاہ کیوں ہوتا ہے دیکھیے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور کاٹنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کے ساتھ جھڑا کر کربلا کی میدان میں دوڑایا تھا. اللہ اکبر. وہ منظر بہت ہی خطرناک تھا جب مختار ثقفی اس نے یزیدیوں کو مارنا شروع کیا تو اب اس کا بھی نام لسٹ میں آ گئی. تو لوگ جب اس کی تلاش کرنے لگے تو کسی نے کہا رے بڑا ہی تو خوبصورت دکھتا تھا، اب معاملہ کیا بن گیا ہے، اب کیا ہو گیا ہے، تیری چہرے کی رونق چلی گئی ہے، تو کالا کیوں پڑتا جا رہا ہے، تیرے چہرے سیاہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا تجھے؟ کہتا کیا کہوں، جس دن سے امام کا سر کو گھوڑے کے ساتھ جھلا کر لٹکا کر میں دوڑا ہوں تبھی سے ہر رات 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں آگ جلتی ہے، وہاں پر مجھے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، پھر صبح مجھے واپس کر دیا جاتا ہے. وہ جہنم کی آگ ہیں جس میں مجھے جلایا جاتا ہے، ہر رات جلایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے میرا خوبصورت چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. تو آج بھی جس کے چہرے علی اور علی کے لال کے نام سے کالا پڑ جائے تو سمجھ جانا آج بھی رات میں فرشتے لے جائے گا. بے شک کیا بات ہے، رات میں لے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے؟ چہرے کالے کرنے. تو لہذا علی اور علی کے لال کے نام کو سن کر اپنا چہرہ کالا نہیں بلکہ نیرالا کر لو. میں کہہ رہا تھا یہی 3 ذات. مولا علی کہتے یا رسول اللہ آپ کے قدم ہمارے گردن پر ہے. کیسے گوار؟ آقا نے کہا وہ علی تو نبوت کے بوجھ کو کیا برداشت کر پائے گا؟ مولا علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیسے ہوگا، میری طاقت اتنی ہے، میری طاقت فلا ہے. نہیں مولا علی نکتہ چینی والے نہیں بلکہ ادب والے تھے.
صبر و تحمل والے تھے، ادب کرنے والے تھے، اور تسلیم کر لیا یا رسول اللہ آپ کی بات سچ ہے، آپ کی بات ہی پر تو عمل کیا، اللہ کو بغیر دیکھے مان لیا۔ جس کے ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو وہ علی بے ادب کیسے بن سکتا ہے؟ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ جھکیں، میں آپ کے قدم پر تشریف لاتا ہوں۔ آقا کریم جھکتے ہیں، اب وہ قدم جس میں پہلے حسن و حسین بیٹھا کرتے، آج حسن و حسین کے بابا بیٹھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آج حسن و حسین کے بابا بیٹھ رہے ہیں، مولا علی کو اٹھاتے ہیں، مولا علی بت کو توڑ ڈالے، اب کہتے یا رسول اللہ اب آپ کو جھکنا نہیں، اب میں علی یہاں سے کود کر نیچے آ جاؤں، اس لیے کہ جتنی جلدی ہو نبی کے کاندھے سے اتر جایا جائے۔ آقا کریم نے کہا وہ علی جیسی تمہاری مرضی۔ مولا علی کہتے ہیں، روایت میں آیا ملا علی قاری لکھتے یہ ہیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام جیسے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک سے کودتے گئے، جم لگاتے گئے، اے مولا علی چلا بیٹھتے گئے، اور جیسے ہی نیچے تشریف لاتے گئے آقا سے کہتے یا رسول اللہ تھا تو آپ کا کاندھا، لیکن جب آپ کھڑے ہوئے مجھے معلوم ہوتا تھا اتنا اونچا ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ ابھی ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان کے چاند کو پکڑ لوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، حسینیت حسینیت، حسینیت حسینیت۔ مولا علی کو آقا نے کہاں پہنچایا؟ کہتے یا رسول اللہ تھا تو آپ کا کاندھا، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں ابھی ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان کا چاند میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ میں جب کودنے لگا مجھے خدشہ ہوا، ڈر لگا کہیں علی گر نہ جائے۔ آقا نے کہا وہ علی تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو جب کودا ہے تو جبرائیل نے تجھے اوپر سے نیچے، تو علی کی شان دیکھو، چڑھانے والے نبی اتارنے والے جبرائیل، کیا بات ہے؟ چڑھانے والے نبی ہیں، اتارنے والے جبرائیل ہیں۔ اور یہ حکم کس کا تھا؟ آقا کریم اللہ کے حکم کے علاوہ ایک کام بھی نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، آقا جو کہتے ہیں اللہ کی وہی کہتے ہیں، حکم تھا رب کا، نبی نے چڑھایا، جبرائیل نے اتارا، تو علی کا مقام کتنا ہوگا؟ کہہ رہے تھے یہ تین شخص ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر تشریف لے گئے، وہ تین ہیں۔ ابھی جو انہوں نے جو کہا تھا بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہوتی ہے، اور دل میں عشق حسین نہ ہو تو نسلیں برباد ہوتی ہے، تو وہ علی مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک حدیث مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یعرف حق عشرتی والانصار، آقا کریم نے فرمایا، نبی مولا علی کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے میری عطرت اور انصار کے حق کو نہ پہچانا، بے شک بے شک، من لم یعرف جو نہیں پہچانا حق کا عطرتی، میری عطرت میرے اہل بیت کون؟ امام حسن، امام حسین، فاطمہ الزہرا، مولا علی، نبی کریم اور علی کے اولاد، ان کے حق کو نہ پہچانا اور انصار کے حق کو نہ پہچانا، اب وہ کون لوگ ہیں؟ کیا اب بات آقا اس کا رزلٹ دے رہے ہیں، جو نہیں پہچانے اب اس کا نتیجہ آقا نکال رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اما منافقون، بے شک بے شک، آقا نے کہا لِإِحْدَا ثَلَاثَةٌ کہ تین میں سے ایک ہے، اما منافقون، یا تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے، تین میں سے ایک ہوگا ہی، جو ان تینوں جو اہل بیت کے حق کو نہ پہچانے یا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، تین میں سے ایک ہونا کنفرم، خبر لگا لینا، تین میں سے ایک ہوگا ہی، اس لیے کہ آقا کی بات ہے، آقا کی حدیث ہے، یہ سچ ہونی ہے۔ آقا نے کہا اما منافقن، یا تو وہ منافق ہے، پھر آقا نے کہا یا تو منافق ہوگا، پھر کہتے ہیں اما یہ زنیتن، یا تو وہ زانی یعنی کہ حرامی ہے، کیا بات ہے، بے شک بے شک، یعنی اس کی نسلیں صحیح نہیں، درست نہیں،
उसका बाप का कोई ठिकाना ठिकाना नहीं। इम्मा मुनाफिक इम्मा लिज़नियतुन, या तो वो जानी है, हरामी बच्चा है, वो अपनी माँ के पास जाए और अपनी नस्ल को तलाश बेशक करे। बेशक इमाम हुसैन के बुग़्ज़ सीने में रखने वाले या इमाम हुसैन के नाम के महफिल से उलझने वाले, जलने वाले, या इमाम हुसैन के नाम लेने वाले को गाली देने वाले, याद रखना इमाम हुसैन से मोहब्बत करना ये शियों की अलामत नहीं है, बल्कि हलाली औलाद होने की बेशक अलामत है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरे, आग की ठंडक दिल का चैन, आग की ठंडक दिल का चैन, फातिमा का नूर ऐन, मौला अली का दिल का चैन, या सैयदी, या सैयदी, या मौलाई, या आकाई, हुसैन का भाई, तो ये तेरा कलम है, ऊंचा ये अलम है, या सैयदी, नारा हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने कहा जिसने मेरे इतरत का हक को ना पहचाना, ले अहदे मिन सलासा, वो तीन में से एक होगा ही। वो क्या है? इम्मा मुनाफिक, या तो वो मुनाफिक होगा, बेशक इम्मा ले ज़नियतुन, या तो वो जानी यानी कि हरामी होगा। इसलिए कहा जाता है जिसकी पैदाइश में हो खराबी, बेशक जिसकी पैदाइश में हो खराबी वही बनता है नजदी और वहाबी। बेशक लोगों बेशक। इस शेर को आम करो, गुस्ताखे रसूल का जीना। आराम करो। अब कहना ये भी जिसकी पैदाइश में होती है खराबी वही बनता है वहाबी और खारिजी। खारिजी। लोगों इस शेर को आम करो और गुस्ताखे हुसैन का जीना आराम करो। हराम करो। आका ने फरमाया इम्मा ले ज़निया, या तो वो जानी होगा। फिर आका ने फरमाया इम्मा ले वलदे गैर तुहूर, या तो वो बंदा हैजी होगा, या तो वो बंदा हैजी होगा। अब ये राज की एक बात है, मैं स्टेज पर खुल्लम खुल्ला बात करना नहीं चाहता, बस इशारे में इतना समझ लें जिस ज़माने में औरत खुद को नापाक करती है, अय्याम मखसूसा जो औरत के लिए होते हैं उसमें अगर हमल ठहर जाए उसे हैज़ी औलाद कहते हैं। औरत को जब जिस वक्त अय्याम मखसूसा में रहती है, जिस वक्त इबादत करना उन पर हराम होता है, शौहर को उनके करीब में जाना, जाने का मतलब सिर्फ जाना नहीं, वो तो जायज़ है, जाने से मुराद समझ लेना, जाना ये क्या है? नाजायज और हराम है, उसके साथ सोना हराम है। अब उस वक्त में अगर कोई बच्चा हमल में ठहर जाए उस बच्चे को हैजी कहते हैं। आका ने कहा या तो मुनाफिक ही होगा जो मेरे औलाद की गुस्ताखी करेगा, या तो हरामी होगा जो मेरे औलाद का गुस्ताखी करेगा, या तो हैजी औलाद होगा जो मेरे औलाद की नाफरमानी करेगा और उनसे अदावत और बुग़्ज़ रखेगा। तो लिहाजा हम जब इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर ये महफ़िलें रख रहे हैं, ये तकारीर कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम पर सबीलें लुटा रहे हैं, शरबतें पिला रहे हैं, अलल-ऐलान खुल्लम खुल्ला इमाम हुसैन के नारे लगा रहे हैं, इमाम हुसैन पर जान निसार करने वालों के भी नारे लगा रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं हम ना मुनाफिक हैं, हम ना जानी हैं, हम ना हैज़ी हैं, बल्कि हमारा खून भी हलाली है, हमारे बाप का खून भी हलाली है। बेशक ये है इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब कुछ लोग ये होते हैं कि जब इमाम हुसैन का ये मुहर्रम का महीना आता है, इमाम हुसैन का
कीजिए, अच्छी बात है। साथ में कुछ और सहाबी का नाम ले तो उनका भी कीजिए, अच्छी बात है। नबी के हर सहाबी जन्नती, बेशक बेशक ईमान है या नहीं? बेशक हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सबका ईमान, अहले सुन्नत वल जमात का इस पर ईमान इत्तेफाक है। किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना हराम बल्कि कुफ्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन खालिस इमाम हुसैन के नाम के जब बात आती है उसमें किसी और को क्यों लाना? बेशक बेशक हर सहाबी का मकाम अपनी जगह अलग है। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक का मकाम अपनी जगह बहुत ही ऊंचा बुलंद है। इस्लाम का पहला खलीफा उन्हें बनाया गया। हजरत उमर फारूक आजम का मकाम कुछ और अलग है। नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता उमर फारूक आजम होते। उस्मान ज़ुन्नुरैन का मकाम भी बहुत बुलंद और बाला है। इस तरीके से अबू हुरैरा का मकाम भी बहुत बुलंद और बाला है। और भी जितने सहाबी जलील कदर हुए हैं, हर एक सहाबी का मकाम अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन याद रखें हर एक सहाबी है उनकी निस्बत सिर्फ इतने से है वो आका के करीब रहा करते थे, आका के करीब रहा करते थे। और अहले बैत वो है जो आका के सिर्फ करीब नहीं उनके घर में रहा करते थे, घर में रहा करते थे। तो भाई ये न कहो इमाम हुसैन के जिक्र के साथ उनका जिक्र मिला दो, ये अदब के खिलाफ है। बल्कि ये है छोटे के जिक्र के साथ बड़े का जिक्र अगर मिला दिया जाए तो छोटा भी कबूल हो जाता है। किसी साहबी के मकाम को छोटा करना मेरा मकसद नहीं, बल्कि कुछ लोगों का ज़हन है कि इस महीने जब भी आए तो लोगों को खदशा ना हो। अरे भाई, जिस हर सहाबी किसी न किसी दिन उनका इंतकाल हुआ है या शहीद हुए हैं तो उस दिन भी उनका उर्स है बुलाओ। किस कौन सा सहाबी है जिनके बारे में उलमा बयान नहीं करते? हर सहाबी के बारे में उलमा अहले सुन्नत अकीदा रखते हैं वो जन्नती हैं, बेशक जन्नती हैं। तो उनके नाम पर तुम अपना एक महफिल लगाओ, इंशाअल्लाह इमरान हबीब आकर बयान करेंगे, आकर बयान करें। लेकिन जब मुहर्रम का चांद आए तो इमाम हुसैन के नाम पर चूंकि हम इस मुहर्रम को याद करते हैं तो खालिस इमाम हुसैन का ही जिक्र होना चाहिए, खालिस अहले बैत का जिक्र होना चाहिए, ताकि हम दिखा दें कि 12 महीना में तो हम अहले एक का जिक्र तो करते ही है, सिर्फ मुहर्रम में अहले बैत का जिक्र तो कर लेने दो। बात ऐसी नहीं कि सिर्फ 10 दिन ही अहले बैत का जिक्र करके खत्म कर दो। हक तो ये है कि अगर जिंदगी की हर सांस अहले बैत का जिक्र करके खत्म कर दिया जाए फिर भी अहले बैत का हक अदा नहीं होगा। एक बात और भी बताता चलूं, अहले बैत का जिक्र और बिलखुसूस इमाम हुसैन के जिक्र को सिर्फ हम पसंद करते हैं ऐसी बात नहीं। इससे पहले हमारे मेहदी साहब से पहले नात पढ़ा अमीर अहले सुन्नत के साहबजादे के हाथ से लिखे हुए कलाम मेराज अख्तारी साहब ने कलाम पढ़ा तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इमाम हुसैन के नाम लेने से दिल को सुकून पहुंचता है। बात हकीकत है या नहीं? बेशक ये बात सच है। और क्यों ना पहुंचे, जिनके नाम को ले लेकर आका अपने दिल को सुकून और चैन देते हैं। क्या बात है। तभी तो कहा गया आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। तो दिल का चैन कैसे? ये बात आज की नहीं, ये नारा आज का नहीं है, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन का नाम को इतने बार जिक्र किया है कि सहाबा इकराम भी कहते हैं कि वाह हुसैन तेरा क्या मकाम है। आका ने एक बार नमाज की हदीस तो 2 बार कही होगी, नमाज की बात तो 2 बार 3 बार कही होगी, सहाबा को जब समझाया तब कहे होंगे, ज़कात की बात सहाबा को जब समझाया तब कही होगी, लेकिन हुसैन एक ही हदीस में आका ने 4 बार हुसैन का नाम लिया। आप कोई भी हदीस पढ़ लें, जिस मौजू पर वो हदीस हो, चाहे नमाज के बारे में है तो आका ने या तो उस हदीस में 1 बार नमाज का जिक्र किया होगा या तो 2 बार, ज्यादा नहीं। और बलागत एक कायदा है, यहाँ आपके मोहल्ले ही के हाफिज व कारी मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी अशरफी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। वो उनकी खाकसारी है कि वो सामने सामीन में बैठे हुए, वरना उनकी जगह तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ है। इसलिए कि मदरसा जामियातुल अशरफिया के हर बच्चा वो गीदड़ नहीं होता, नहीं बल्कि भगाने वाला।
وہی شیخ اعظم کا قول ہے کہ جامعۃ الاشرفیہ کا ہر بچہ شیر نکلے گا، ہر بچہ شیر نکلے گا۔ اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ بلا لیں، الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ کا بچہ وہاں بے جھجک چلے جاتے ہیں، نہ نظر آنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نہ نظر آنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، دونوں میں سے کچھ نہیں، نہ نظر آنا چاہیے نہ نظر آنا، کوئی بات نہیں، ایک بندہ بھی رہے تو تقریر اتنی جوش کے ساتھ، 100 رہے تب بھی اتنی جوش کے ساتھ۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، کبھی ایسا موقع ہے تو گھر پہ بھی اکیلا بلا کر دیکھ لیں، اگر بندہ نہ بھی رکھے، ارے فرشتوں سے سن رہے، ہم انسانوں سے کیا غرض، ارے جسے سنا ہے وہ حسین تو دیکھ رہے ہیں، میرا عاشق عمران حبیب وہ تو میرا نام لے رہا ہے، جسے سنانا مقصد ہو وہ تو سن رہا ہے، ہمیں نہ نظر آنے سے شوق نہ نظر آنے سے شوق ہے۔ یہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ، اظہار العلوم کے بچوں کا ایک نظام ہے، ایک مجاز ہے۔ خیر میں کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی یہ بات کہہ کر جھوم اٹھتے ہیں، مطالعہ کرو نا اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت شہدائی ایسے کہ اہل بیت کہتے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم نے ایک حدیث کو بیان کی کہ اتنی بڑی حدیث، ایک لائن کی حدیث ہے، ایک لائن کی حدیث میں آقا نے بار بار حسین 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 کا ذکر کیا، ایک لائن کی حدیث میں اتنا بار، یا رسول اللہ ایک لائن کی حدیث ہے اتنی بار حسین کا ذکر کیوں؟ آقا کہتے ہوئے عمران حبیب سمجھا نہیں، ارے حسین کا نام صرف تمہارے دل کی چین نہیں ہے، نبی کے دل کی بھی چین ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ آئیے اس حدیث کا پس منظر بھی ایک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابی کے ساتھ کسی دعوت سے آ رہے ہیں اور راستے میں امام حسین علی مقام علیہ السلام کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، بچپنا ہے، اور وہ بچے بھی کتنے خوش نصیب جو میرے حسین کے ساتھ کھیلے، میرے حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلے، کتنے خوش نصیب۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے بے حد پیار کرتے صحابہ کو چھوڑ دیا، حسین کے پیچھے آ گئے اور حسین کو پکڑ رہے ہیں۔ حسین کا بچپنا ہے، آپ تو جانتے بچے کو جب پکڑنے جاؤ تو بچہ بھاگتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، پیارے حسین پیارے نبی کے ہاتھ سے بھاگ رہے ہیں، آقا پیچھے چلے جا رہے ہیں، حسین بھاگتے چلے جا رہے ہیں، آقا پیچھے پیچھے، حسین سامنے سامنے۔ روایت کیا گیا ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی حدیث آیا ہے، بیان کرتے یہ ہے آقا کریم نے حضرت امام حسین علیہ مقام کو آخر کار پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد راوی کہتے ہیں آقا نے ایک ہاتھ حسین کی گردن پہ رکھی اور ایک ہاتھ حضرت حسین علیہ السلام کے اس ٹھوڑی پہ رکھی، دو ہاتھ دو طرف رکھنے کے بعد عرض کرتے ہوں میرے صحابیوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من حسین۔ پھر کہتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، کہ جس اللہ اس سے محبت کرے جس نے امام حسین سے محبت کی ہے۔ پھر کہتے ہیں حسین سبتم من الاسباط، حسین میرے شہزادوں میں ایک شہزادہ ہے، حسین میرے خاندانوں میں ایک خاندان ہے، بلکہ ملا علی قاری نے یہاں سبتم کا معنی امت لیا ہے، ملا علی قاری کے تشریح میں اس کا معنی یہ نکلتا ہے حسین امتوں میں ایک امت ہے، یعنی ساری امت ایک طرف، میرا حسین ایک طرف، ساری امت ایک طرف، میرا حسین ایک طرف۔ خیر میں کہہ رہا تھا یہاں عالم بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی سمجھ جائیں گے، آسانی سے سمجھا دوں۔ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، جب بھی کسی کا ذکر کیا جائے تو نام ایک بار لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ اب ضمیر کیا ہے؟ جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں ناؤن، فرسٹ ٹائم ناؤن کا استعمال کیا جائے گا، سیکنڈ ٹائم سیکنڈ جملے میں اب ناؤن کا استعمال نہیں بلکہ پروپر پروناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے نام شرب و نام، بنگلہ میں شرب و نام کہتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا حافظ قاری مولانا عبدالغنی صاحب تشریف لائے
अब बार बार उनका नाम लिया नहीं जाएगा, बल्कि वो आए, वो बैठे, वो खाएं, वो बयान किए, वो गए। अब वो करके ज़मीर लाएंगे, शर्बो नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए कि बलागत का कायदा है कि जो अल्फाज जितना शॉर्ट किया जाए वही बेमिसाल मुकर्रिर है। और मेरे आका से बेमिसाल मुकर्रिर कौन हो सकता है? फसाहत व बलागत अरब के जिनके आगे खम हो जाएं, अरब के बड़े बड़े फुसहा, वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो ये है। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाया, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, आपके सामने तो अरब के बड़े बड़े फसीह और बलीग लोग जो अपने फसाहत और बलागत पर बड़ा ही नाज करते थे, वो भी आपके सामने ऐसे गूंगे बहरे हो जाते जैसे उनके मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जबान की बात नहीं, ऐसे खड़े हो जाते, ऐसा मालूम होता जैसे उनके जिस्म में जान ही नहीं। तो या रसूल अल्लाह, फसाहत तो आपके घर से पली है, आप जो कह दे वही फसाहत, आप जो तशरीह कर दे वही बलागत बन जाए। लेकिन या रसूल अल्लाह, फसाहत का तो कायदा ये है कि पहला नाम ले लो, फिर ज़मीर को लौटाओ। ये कह देते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन्हो, यहाँ हुसैन लाने की ज़रूरत नहीं, ये कहते हुसैन मुझसे है और मैं उससे हूँ, कह देते तो हो जाता। फिर भी ये कहते हैं अहब्बल्लाह हो मन अहब्बा हो, कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो उससे मोहब्बत करता है। ये भी कहते हैं कि ये भी कहते सिब्तुहु मिनल असबात, वो मेरे सिब्तों में से एक सिब्त है, वो मेरे फर्जंदों में से एक फर्जंद है। ज़मीर का इस्तेमाल करते या रसूल अल्लाह, आपने बार बार, एक बार नहीं 4 मरतबा एक छोटी सी हदीस में हुसैन का जिक्र क्यों किया? जवाब आएगा इमरान हबीब, इतने बार जिक्र के बाद अभी भी समझा नहीं, तू जानता नहीं। अरे तेरी ठंडक नबी के दुरूद में हो सकती है, तेरा ईमान कामिल हो सकता है, नबी के नाम लेने पर तेरा दिल चैन पाता होगा नबी का दुरूद पढ़ लेने से, लेकिन इमाम हुसैन का नाम आ जाने से मुझ नबी का दिल भी चैन पाता। ये ऐसी बात नहीं, एक मर्तबा सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा करमल फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा अपने घर में थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं और आकर देखते क्या है, हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं फातिमतुज़ ज़हरा। और ये रिवायत मौला अली कर रहे हैं कि हम अभी उठने वाले थे कि आका अंदर तशरीफ ले आए, आका अंदर तशरीफ ले आए और तशरीफ लाने के बाद उस बकरी के पास चले गए। मेरे घर में एक बकरी थी जो ज़्यादा दूध नहीं देती थी, ज़्यादा दूध नहीं देती। आका खुद गए और उस बकरी के थन से दूध को दोहकर लाते हैं और हुसैन के मुंह में पिलाते हैं। तो आका की चैन और दिल की ठंडक हुसैन हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। तो लिहाजा तो हमने देखा है कि आका करीम को बार बार हुसैन हुसैन करते हुए। अब एक बात पते की कर दूं, इंशाअल्लाह आप इसी बात पर ख़त्म कर दें। अब चूंकि 1 भी बजने वाला है, अब चूंकि बताया भी ये गया है कि वक्त मुख्तसर है, अब आइए एक बात ये कह दूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दे दे वो लेना हमारे लिए लाजिम है। कुरान कहता है, यहाँ हाफिज़ साहब भी है, मा अताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि अल्लाह के रसूल तुम्हें जो दे दे फखुज़ू तुम ले लो, तुम ले लो, इनकार न करो। वमा नहाकुम, और जिस काम से मना करे वो काम न करो। तो आका जो जो दे दे वो ले ले, और जिससे मना करे उससे हट जाएं, परहेज करें। तो आका सहाबा को नमाज ला कर दी, सहाबी ने नमाज ले लिया, शराब से रोका, शराब से रुक गए। आका ने रोज़ा दिया, सहाबी ने रोज़ा लिया, ज़िना से रोका, ज़िना से रुक गए। आका ने हज दिया, सहाबी ने हज लिया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी से रोका, चोरी से रुक गए। यानी जिस काम से रोकने का हुक्म दिया रुक गए, और जिस काम करने का हुक्म दिया आका करीम वो काम करने लगे। तो आज हमने
نے تو دیکھا آقا جو کہہ دے ہمارے لیے وہ سنت ہے، آقا کہہ دے یہ کام کرو وہ سنت ہے یا نہیں؟ آقا کریم کے نقش قدم پر چلنا، آقا کریم جو کر دے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ زور سے کہ ایک بار سنت ہے۔ ہم نے تو آج دیکھا کچھ جماعتوں کو، ایک جماعت تو ایسی ہے وہ بار بار یوں کرتے رہتے ہیں نماز کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بار بار انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ آقا انگلی ہلا رہے ہیں، اس نے دیکھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ آقا انگلی ہلا رہے ہیں، یہ حدیث انہوں نے دیکھ لیا تو انگلی ہلانا سنت ہے، انگلی ہلانا سنت ہے، یہ حدیث کو انہیں مل گئی اور وہ کر رکھے ہیں، لہذا یہ غلط ہے، آپ یاد رکھ لیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ بھی عمل کریں، ایسی باتیں یہ غلط ہے، لیکن اور کچھ صحیح بھی ہے، لیکن ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک کیا، تو مسواک کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت، زور سے کہیں کیا ہے؟ سنت۔ مسواک کتنا کیا؟ دانتوں سے لگایا، نکال کر باہر کر دیا، ٹھیک ہے؟ دانتوں سے لگائے، نکال کر باہر کر دیا، تو ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اور آج بھی ہم لوگ اس سنت سے اتنا پیار کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیں بھی نبی کی سنت سے پیار ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ جس مسواک کو آقا نے دانتوں سے لگا کر الگ رکھ دیتے، اس مسواک کو ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں یا نہیں؟ رکھتے ہیں، اس لیے کہ نبی کی سنت ہے۔ تو آپ دیکھیں جس مسواک آقا دانت سے ایک بار لگا کر الگ کر دے، اسے ہم سینے سے لگا کر ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھو آقا نے حسین کو اٹھا کر ایک بار نہیں بار بار سینے سے لگایا۔ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آپ کی ٹھنڈک دل کا چین، سیدہ کا نور عین، مولا علی کے دل کا چین، نعرہ غوثیہ۔ تو جو سنت آقا زبان میں لگا کر نیچے رکھ دے، آج ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، تو آقا کی سنت تو یہ بھی ہے نا، آقا کی سنت یہ بھی ہے نا کہ امام حسین کو بار بار ان کا نام لیتے ہیں، امام حسین کو بار بار سینے سے لگاتے ہیں، امام حسین کا ذکر کو اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اس سنت پر عمل کب کرو گے؟ اس سنت پر عمل کب کرو گے؟ تو لہذا امام حسین کا ذکر کرنا، اور میں کہتا ہوں امام حسین کے نام کو لے کر اپنے ہاتھوں کو سروں میں پھیرنا، امام حسین کی یاد میں آ کر اپنے ہاتھوں کو سینے میں لگانا، مارنا نہیں، لگانا، یہ نبی کی سنت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ امام حسین بار بار، اور میرے آقا بار بار امام حسین کو سینے سے لگا رہے تھے۔ میرے پاس امام حسین نہیں بلکہ ان کا نام تو ہے، اب نام ہی کو لے کر لگائیں۔ اب ایک مرتبہ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہی ہے، اب کچھ لوگ یہ کہیں کہ نام کو کیوں لگائے؟ آقا تو ذات کو لگاتے تھے، نام میں کیا رکھا ہے؟ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درس دے رہے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کے درس میں، ان کے مجلس میں بڑے بڑے فلسفی بھی بیٹھا کرتے ہیں، آج کے زمانے میں جسے ہم ویگیانک کہتے ہیں، وہ بھی سائنسداں بڑے بڑے بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان کی محفل میں بولی سینا، جو بڑے سائنسداں میں گزرے ہیں، بولی سینا، آج بھی ان کا میڈیسن لوگ کھا رہے ہیں، تو وہ بولی سینا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس محفل میں۔ پہلے کی محفل تھی، اللہ والے کی محفل میں بڑے بڑے دانشمند آتے، محفل میں بیٹھتے۔ اب اس دن امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرہ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا، اور ہر نام کے ذکر و اذکار کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ فلاں نام کی فضیلت یہ ہے، اللہ کا یہ نام پڑھو تو اللہ یہ اجر دے گا، اللہ کا یہ نام ذکر کرو تو اللہ یہ ثواب دے گا، تمہاری یہ کام کر دے گا، تمہارا یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ بولی سینا کھڑا ہو گیا، کہتے ہو شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرا ایک سوال ہے، یہ میں تو مانتا ہوں اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہے، اللہ کی ذات مؤثر ہے، لیکن اس کے نام تاثیر والا ہو، یہ کیسے؟
سائنس تو یہ کہتا ہے آگ تو جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، آگ میں ہاتھ دو گے تو آگ ہاتھ کو جلائے گا، لیکن تم لفظ آگ آگ بار بار کہو گے تو زبان تو نہیں جل جائے گی، برف میں ہاتھ دو گے تو ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن برف برف بار بار کہو گے تو زبان پہ تو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ تو ذات تو مؤثر ہے، نام مؤثر ہے، یہ کیسے تم ثابت کرو؟ اب یہ تو تھے اللہ والے، زیادہ بحث یہ کرتے نہیں، اور یہی طریقہ بھی ہے، نہ سمجھو سے بحث نہ کرو، جو جیسا سمجھے اسے ویسا ہی سمجھاؤ۔ اب کوئی سمجھنے والا ہے لاٹھی سے، اب اسے قرآن سے سمجھاؤ گے تھوڑی سمجھے گا، کہتے ہیں نا لات کے بھوت بات سے نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے تو خیر یہ اللہ والے تھے، مار پیٹ سے تو دور، اب یہ اللہ والے کی حکمت اللہ والا جانے۔ یہ کہتے بولی سینا میں تمہیں سمجھا نہیں سکوں گا، میں تمہیں بتا نہیں سکوں گا، اس لیے کہ تو گدھا ہے، اس لیے کہ تو کیا ہے؟ گدھا ہے۔ اب یہ سننا تھا، بولی سننا غضبناک ہو گیا، غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ او امام شبلی، آپ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، میرا دنیا میں وقار ہے، عزت ہے، اتنے لوگوں کے سامنے آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، کیسے کہا؟ اب امام شبلی کہتے ہیں گدھا تو ذات کی بات نہیں ہے، میں نے تو نام لیا ہے، نام میں اتنا اثر ہو گیا کہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ جب ایک ادنا مخلوق گدھے کے نام پہ اتنا تاثیر ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس کے نام میں کتنا تاثیر ہے۔ کہہ رہا تھا جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات میں تاثیر ہے، ویسے ہی امام حسین علی مقام علیہ السلام کے نام میں بھی تاثیر ہے۔ تو دل کرتا ہے امام حسین کے عشق میں آ جاؤ، اور آ کر صرف امام حسین کے دل میں عشق میں آ کر اپنے ہاتھوں کو چہرے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، جس طریقے سے حاجی صاحب جب حج کرنے کو جاتے ہیں، اور حج کرنے کو جب جاتے ہیں کعبۃ اللہ میں جب زیارت کرتے ہیں، وہاں ایک سیاہ پتھر ہے، جو قریب رہتے ہیں چھو لیتے ہیں، منہ سے چوم لیتے ہیں، جو ذرا دور رہتے ہیں ہاتھ سے چومتے ہیں، جو ذرا اور دور رہتے ہیں کپڑے لگا کر چومتے ہیں، جو ذرا اور دور رہتے ہیں لکڑی سے چوم لینے کا حکم ہے، جو اور دور ہے ہاتھ کو اس طریقے سے کرو اور ہاتھ کو چوم لو، رب ثواب دے گا۔ تو ہم کہتے ہیں حسین کے نام لو، آنکھوں میں لگاؤ، سینے میں لگاؤ، رب تمہیں شفا دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، نعرہ غوثیہ۔ بے شک امام حسین علی مقام۔ اب ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ سینے پہ ہاتھ لگانا مانگنا نہیں۔ اب کچھ لوگ یہ ہیں کہ اس دن ماتم کرتے ہیں، کہیے نعوذ باللہ، ماتم کرنا یہ سنیوں کا کام نہیں، اس لیے کہ ماتم تو وہ کرے جس کا حسین مر گئے، ہمارے حسین تو زندہ ہے، ہم خوشیاں منائیں گے، ہم اتنا اعلان کریں گے کہ سر تو کٹا ہے حسین کا، پھر بھی زندہ حسین ہے اور مرا یزید ہے۔ اتنا پیٹنے والے وہ لوگ ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں؟ احد کے میدان میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ حضرت اویس قرنی نے جب سنا کہ آقا کے 2 دانت شہید ہو گئے، عشق میں آ کر، محبت میں آ کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر انہوں نے اپنا 2 دانت کر کے شاید یہ دانت اس طریقے سے اپنا پورا دانت کو شہید کر دیا، توڑ ڈالا۔ یہ واقعہ دیتے ہیں کہ جب اویس قرنی جیسے خیر التابعی وہ نبی کے عشق میں آ کر نبی کے دانت شہید ہو جائے اور اپنے پورے دانت کو توڑ دے، ہم غم حسین میں کیا سینہ مار نہیں سکتے؟ یہ دلیل دیتے ہیں، اس کے 2 جواب یاد رکھ لینا آپ بھی۔ پہلی دلیل تو یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بعض سنی عالم بھی اسے بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ واقعہ موضوع بنایا ہوا ہے، یہ واقعہ کا کوئی حقیقت، کوئی اصل علماء اہل سنت کے نزدیک میں اب تک ملا نہیں ہے۔ حدیث میں چونکہ یہ تابعی حدیث میں تو آنا چاہیے،
حدیث یا معتبر کسی کتاب میں یہ واقعہ آیا نہیں. اگر بالفرض مان بھی لیا جائے یہ واقعہ حقیقت ہے, سچ ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنا سارا دانت نبی کے دانت شہید ہونے پر قربان کر دیا, لٹا دیا, تو نبی کے دانت شہید ہوئے تھے, انہوں نے اپنا دانت شہید کیا, تو کربلا میں امام حسین کے سینے پر صرف مارا نہیں گیا تھا بلکہ امام حسین کا سر کٹا گیا تھا, سر کو کاٹا گیا تھا. تو لہٰذا اگر یہ واقعہ تم دلیل دیتے ہو تو امام حسین کا سر کٹا تھا, تمہیں بھی سر کاٹنا پیٹنے سے کام نہیں, سر کاٹنا ہوگا تبھی تمہارا دعویٰ صحیح ہوگا. اویس قرنی نے دانت کے بدلے دانت دیا, تم بھی سر کے بدلے سر دے دو, تو پھر کوئی سوال کرنے والا رہے گا نہیں, سوال کرنے والا کوئی آئے گا ہی نہیں. تو ہم نہ شیعہ ہیں, ہم تو امام حسین کے نام پر قربان ہونے والے, امام حسین کے نام پر قربان ہونے والے وہ سچا فاروقی ہوتے ہیں, وہ سچا صدیقی ہوتے ہیں, وہ سچا عثمانی ہوتے ہیں, وہ سچا صحابی رسول کے غلام ہوتے ہیں. اس لیے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج ان پر زیادہ شیعہ طعنہ زنی کرتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم اہل بیت کے غدار کہے نعوذ باللہ. لیکن جب سے خلافت انہیں ملی, امیر المومنین بنے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم نے اہل بیت کا اتنا خیال رکھا تھے جتنا کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلے آتے ہیں مشورہ گاہ میں, کچھ صحابی سے مشورہ کر رہے ہیں. اتنے میں عبداللہ ابن عمر یعنی عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. لیکن عمر فاروق اعظم نے کہا میرے بیٹے ابھی مشورہ چل رہا ہے, لہذا تم دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کوئی آئے تو اسے بھی اندر آنے نہ دو. کھڑے ہو گئے دروازے کے باہر. امیر المومنین کا بیٹا, آج ہمارے ممبر کا بیٹا اگر آئے تو باپ کہتا میرا بیٹا ہے ہمار چھلے اور کیا اشتے داؤ تو بھی باہر جاؤ ہمار چھلے سیٹیں کھانے. لیکن پہلے کے امیر ہمارے مسلمان کے امیر وہ عدل و انصاف والے تھے, شریعت سب کے لیے برابر رکھتے تھے. اپنے بیٹے کو باہر کھڑا کر دیا اور کوئی بھی نہ آنے پائے. لیکن واقعہ ایسا ہوا, اتنے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لیا اور وہاں دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے اندر جانا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام ابو جان اندر مشورہ کر رہے ہیں اور کسی کو اندر جانے کو منع کیے ہیں, لیکن اگر آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, آپ کے لیے اجازت ہے. اگر آپ اندر جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں, چونکہ امام حسن علیہ السلام صرف صورت میں نبی نہیں بلکہ سیرت میں بھی نبی کے کردار کو کہتے ہیں, اخلاق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیکر ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سوچ و فکر رکھنے والے تھے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا نہیں ابھی کچھ ہی دیر میں ظہر کی نماز ہوگی, وہ آئیں گے نماز ظہر کی پڑھانے کے لیے. پہلے کے جو امیر ہوتے تھے نا وہ ایسا ہوتے تھے جو نماز بھی پڑھا لیں, تو پہلے کے لیڈر ایسا بنتے تھے جو مسجد کے ہو تو نماز بھی پڑھا لے, امام نہ رہے تو نماز بھی پڑھا لے, فیصلہ بھی دے دے. یہ تو اور بات ہے کہ ابھی پیسے پر لوگ دیکھتے ہیں. خیر اللہ ہم سب کو ہدایت دے. میں کسی کی تنقید نہیں کرتا, بس یہ چاہتا ہوں ہمارا ہر لیڈر نمازی بن جائے. کم سے کم نماز اگر پڑھا نہ بھی سکے نماز تو پڑھنے والا بن جائے, نماز پڑھنے والا بن جائے. کم سے کم قرآن کا حافظ نہ ہی صحیح, کم سے کم دیکھ کر تو قرآن پڑھنے والا بن جائے, صحیح تلفظ والا قاری قرآن کا تو بن جائے. یہی چاہتا ہوں, یہی آرزو ہے. خیر امام حسن یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اب آتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم اپنے بیٹے سے کہتے کوئی آیا تھا کیا؟ عمر فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ تھر تھرا رہے ہیں, لرزا رہے, کانپ رہے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ابو جان بات یہ ہے ابھی
वही नबी के नवासे, नबी ने जिन्हें बेटा कहा, आका करीम के नवासे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए थे। हजरत उमर फारूक के आजम ये सुनकर कहते क्या तूने उन्हें अंदर आने से मना तो नहीं किया? कहते अब्बू जान नहीं नहीं, मैंने तो उनसे कह दिया था कि आप चाहे तो अंदर जा सकते हैं। कहते फिर आए क्यों रही? वो कहते हैं कि अभी कुछ देर में जोहर की नमाज तो होगी ही ना, जोहर की नमाज में बातें उनसे हो जाएगी, ये सुनना था। उमर फारूक आजम की अहले बैत तो देखो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत उल्फत तो देखो। आज हम भी दावा करते अपने बाप से बेहद मोहब्बत करते हैं, करनी भी चाहिए। आज हम मोहब्बत करते हैं कि आज हम दावा करते अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते हैं, अपने मालिक से बेहद मोहब्बत करते हैं। आज हम दावा करते हम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब माँ बुलाए फिर भी हम कुछ देर बाद जाते हैं, अब्बा बुलाए कुछ देर बाद जाते हैं। अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो है, मुअज्जिन हय्या अला सलाह कहता रहता है, गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता है, फिर भी हम अपने दुकानों में परेशान रहते हैं, हम नमाज पढ़ने नहीं आते। ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत का दावा है। हम देर में पहुंचते हैं, लेकिन उमर फारूक आजम अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि तेरे जोहर को छोड़ो और कामों को छोड़ो, तमाम अपने जरूरी काम को छोड़कर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पीछे उनके घर चल पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फारूक आजम, फारूक आजम जिंदाबाद, फारूक आजम, फारूक आजम जिंदाबाद, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर, एहसान जिसका दीन पर लगे कंधार अर्श पर, लगे कंधार फर्श पर, नारे रिसालत। अब वाकया ये हो गया, उमर फारूक आजम होशिया सुन लो कि आज तुम उमर फारूक आजम पर गलत तोहमत लगाते हो, बहतान देते हो। आका ने कहा जो किसी मोमिन पर गलत बहतान दे, अल्लाह उसे जहन्नम के सबसे निचले तबके में रखेगा, जहां जाने से दूसरे जहन्नम भी पनाह चाहते हैं। तो बच बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, उमर फारूक आजम पर झूठा ताना न लगाओ, झूठी बातें न कहो। उमर फारूक आजम पीछे पीछे चले आते हैं, आकर अर्ज करने लगते हैं, ओ हुसैन, ओ हसन अलैहिस्सलाम, क्या आप हमारे पास आए थे? हजरत इमाम हसन ने कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन, आपसे कुछ जरूरी बातें थी। कहने लगे आप अंदर क्यों तशरीफ न लाए? कहने लगे जब खलीफा का बेटा ही बाहर खड़ा हो तो मैं अंदर कैसे आ सकता था, मैं अंदर कैसे आ सकता था? खलीफा का बेटा ही तो बाहर खड़ा है, हम हसन कैसे आते? और भी बात तो हो ही जाएगी, नमाज का वक्त तो आप तो आना ही था, आप इतने जल्दी में क्यों आ गए? उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन, आपने जो कहा कि खलीफा का बेटा बाहर ही तो खड़ा था, हम कैसे अंदर चले जाते? आप क्या मेरे बेटे को अपनी तरह मिसाल दे रहे हैं? कहाँ आप हैं, कहाँ मेरा बेटा अब्दुल्ला है? अरे क्या अब्दुल्ला का बाबा का नाम अली भी है क्या? क्या अब्दुल्ला की अम्मा का नाम सैयदा फातिमा है क्या? क्या अब्दुल्ला के नाना का नाम नबी मोहम्मद है क्या? अरे नहीं है ना, तो आपकी मिसाल मेरे बेटे अब्दुल्ला से दिया ना करें। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने सहाबा, शाने सहाबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे गौसिया। तुम तोहमत देते हो उमर फारूक आजम पर, सुनो आज जो हुसैनी नस्लें चल रही है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये उमर फारूक आजम का पहले ही खबर दिया हुआ एक बेटा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में उमर फारूक आजम ने पहले ही बता दिया था हुसैन कि तुम्हारे औलाद में एक बेटा देख रहा हूँ जो कसरत से सजदा करेंगे, इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनका नाम रखा गया। उनका नाम तो अली औसत को है, लेकिन उन्हें ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है कि आबिदों की जीनत है, बेशक बेशक, आबिदों की जीनत है। इतने दिन तो आबिद तो थे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन
لا کر ان عابدین کی زینت کو بڑھا دی۔ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ تھا کہ ایک شہر کو فتح کرنے کے بعد ایران فتح ہو گیا، اب وہاں سے کچھ مال بیت المال میں لائے گئے اور وہاں پر کچھ عورتیں کو بھی بندی بنا کر قیدی بنا کر لایا گیا۔ عمر فاروق اعظم اس زمانے کے امیر ہوا کرتے تھے، سارے لوگ وہاں پر زیر زورات لائے گئے۔ وہاں پر دیکھا یہ گیا کہ کچھ عورتیں بھی آئی ہیں، کچھ عورتیں بھی وہاں پر آئی ہوئی ہیں، ان میں سے ان کی زبان تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ فارسی زبان میں اپنی باتیں کر رہی تھی۔ عمر فاروق اعظم نے فارسی سمجھنے والے ایک بندے کو بھیجا، دیکھو وہ عورت کیا کر رہی ہے۔ وہ سامنے گئے، جا کر دیکھتے کیا ہے، ایک بڑا ہی خوبصورت خاتون ہے جو اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی ہے اور اس کے جسم پر کپڑے سے زیادہ زیورات لدھڑے ہوئے ہیں، زیورات اتنے ہیں کہ کپڑا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کپڑے کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور کہاں پر ختم ہوئے ہیں۔ وہ کہتی یہ ہے کہ میں فلاں شہر کی شہزادی ہوں اور میرا حال یہ ہے، پہلے زمانے میں یہ تو بات ہے عیسائی جو تھے نا، یہودی جو تھے، نصرانی جو یہودی جو تھے، ان پر پردہ لازم تو نہیں تھا، لیکن وہ بیگم اتنی پاک اور صاف تھی کہ وہ یہودی ہونے کے باوجود بھی اپنے محل سے بے اجازت باہر نہیں گئی، کسی بھی ضرورت کے غیر علاوہ وہ باہر نہیں گئی۔ وہ کہتی ہے کہ آج تک میں اپنے محل سے باہر نہیں گئی، میں اپنے بابا سے بار بار کہتی تھی کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرو، مسلمانوں سے نہ الجھو، انہوں نے میری بات نہ سنی، اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج سر عام ہمیں قیدی بنا کر لایا گیا۔ عمر فاروق اعظم کو جب یہ بات سنایا گیا، عمر فاروق اعظم نے کہا اچھا یہ شہزادی ہے، اسے سامنے لایا جائے۔ سامنے لایا گیا، عمر فاروق اعظم نے کہا ارے دیکھو تو دیکھو، اس کے پیشانی پر نور جھلک رہا ہے، ابھی وہ مسلمان ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے اس کے چہرے پر نور جھلک رہا ہے، اور کہا حضرت امام حسین کو بلایا جائے، امام حسین کو بلاؤ، اور امام حسین سے کہا جائے کہ شہزادی کو حضرت امام حسین کی نکاح میں دے دیا جائے، امام حسین کے نکاح میں دے دیا جائے۔ اور اسی وقت عمر فاروق اعظم نے کہا او حسین، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس عورت سے آپ کی نسل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی عبادت زمانے میں مشہور ہوگی، انہیں کی نسل سے، اور اسی خاتون کا نام شہر بانو ہوا، اسی خاتون کا نام شہر بانو ہے، اور انہیں کی امام حسین کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور انہیں کی نسل سے امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں، امام حسین کا ایک ہی چراغ جو کربلا کے میدان میں باقی رہتا ہے، اور انہی سے آج سیدوں کا خاندان جاری اور ساری ہے۔ یہاں قادریہ ایک طرف اپنے سیدوں کے نورانیت جھلکا رہا ہے، تو وہاں پر عاشوریہ میں اظہار العلوم اپنے سیدوں کی نورانیت کو جھلکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق حسین کرو، لیکن اتنا غلو نہ کرو کہ صحابی کا گستاخ بن جاؤ، صحابی کا گستاخ نہ بنو۔ مولا علی نے کہا کہ میرے وجہ سے ہی لوگ جنت پائیں گے اور جہنم بھی پائیں گے۔ یہ حدیث دو طرح کے بیان ہوئے ہیں، آج دونوں کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث کا خلاصہ آپ نے میرے گزشتہ سال کے بیان میں سن چکے ہیں کہ علی نے کہا، نبی نے کہا یا علیو انتا تقسی انتا قاسم جنت و نہار، او علی تو قاسم ہے جنت اور جہنم کا، تو بانٹنے والا ہے جنت اور جہنم کا۔ مطلب یہ کہ جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تو حدیث ہے، لیکن ایک بار مولا علی نے یہ کہا کہ میری وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے خالص وہ مجھ سے محبت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ میرے عشق میں غلو کر جائیں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہم عشق میں غلو نہیں کرتے، جن کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بنا کر اپنے دل کے مطابق امام حسین کے مقام کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ قرآن حدیث میں ان کی بے حد
بے مثال اللہ اس کے رسول نے فضیلت بیان کر دی ہے، جسے اگر بیان کیا جائے تو وہ بیان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کو بھی گواہ ہے، اور اس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ آئیے اس پر بھی تھوڑی بات ہو جائے، ورنہ میرا موضوع بھی باقی ہی رہ جائے گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور ایک آیت میں نے تلاوت کیا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ دو آیت پر بس مختصر بات کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی بات کو اختتام طرف پہنچ جاؤں گا۔ ابھی 1:15 ہو چکے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی دیکھنے یہ لگے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب بھی مہمان آتے آقا انہیں کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں۔ کوئی بھی خالی دامن آتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جھولی کو بھر دیتے، کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ لیکن بذریعہ ظاہر تو کوئی بھی ذریعہ معاش تو نہیں تھا، انکم کا کوئی سورس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا۔ صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ صحابیوں کام کیا جائے، ہم منتھلی آقا کریم کو کچھ تحفے کچھ نذرانے پیش کریں گے تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ پریشانیاں نہ ہو۔ یوں تو دونوں جہاں کے راز ہے آقا کے خالی ہاتھ میں، یہ تو عقیدہ ہے۔ آقا اشارہ کر دے تو احد پہاڑ بھی سونا بن کے چلے، یہ تو ایمان ہے۔ لیکن ظاہر میں تو ہاتھ خالی تھے نا، باطن میں تو وہ دنیا دونوں جہاں کے راجا ہے، دونوں جہاں کے بادشاہ ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا، ہر صحابی نے لبیک کہا۔ اب لیکن بات کرے تو کون کرے، نبی کے پاس جائے تو کون جائے، کون آ کر کہے یا رسول اللہ آپ کو تحفے دیے جائیں گے، آپ کو نذرانے دیے جائیں گے، آپ ان سے صحابیوں کی خوش آمدید کریں گے، آپ صحابیوں کا انتظام کریں گے۔ اب سب نے مشورہ کیا کیوں نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا جائے، اس لیے کہ رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور نبی ان کے بھتیجا ہیں۔ یاد رکھو سنیو، حضرت عباس نبی کے چچا ہونے کے باوجود بھی ان کے بھتیجے ہیں، نام لے کر پکار سکتے تھے، بھتیجا کہہ کر پکار سکتے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں نبی کا نام محمد لے کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی پکارا تو یا نبی اللہ کہہ کر پکارا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ کبھی بھی بیٹا نہیں کہا، کبھی بھی بھائی نہیں کہا۔ مولا علی تو بھائی ہوا کرتے تھے نا، لیکن کبھی بھی بھائی نہیں کہا۔ اور آج کے دو حدیث پڑھ کر منبر پر بیٹھ کر کہتے نبی تو ہمارے بڑو بھائی، کہیے نعوذ باللہ۔ نبی کو اپنی بھائی کہنے والوں دیکھو جو حقیقی میں بھائی ہوا کرتے، جس کے بارے میں نبی نے کہا وہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جسے نبی نے بھائی کہہ دیا وہ نبی کو نبی اللہ کہے، بھائی نہ کہے۔ تمہیں تو کچھ بھی نہ کہا، تم کیسے نبی کو بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہو؟ خیر اللہ ان کے عقل کو سمجھ ادا کرے، اس لیے کہتا ہوں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ کبھی عشق کے میدان میں دوڑ کر تو دیکھو، عشق میں جب دوڑے گے تو تب تمہیں سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ بغیر عشق کے تمہیں کچھ مل نہیں سکتا، بغیر عشق کے علم بھی حاصل ہو نہیں سکتا، تو لہذا عقل کے ساتھ ساتھ تمہیں عشق بھی چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا حضرت عباس کو لوگوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، رشتہ میں تو آپ بڑے ہیں، آپ تو ان کے چچا ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں اور کہیں کہ وہ آقا کریم ہماری یہ تحفے کو قبول کر لیں۔ حضرت عباس آتے ہیں اور آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابیوں نے مشورہ کیا ہے، آپ کے خالی ہاتھ ہوتے ہیں پھر بھی سب کے دامن کو بھرتے ہیں، پھر بھی سب کو دیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تحفے سے یہ کچھ نذرانے لایا ہوں، کس کے بدلے لایا ہوں؟ آپ نے ہمیں نماز دی، اس کا بدلہ تو کچھ دے نہیں سکتا، بس چند کچھ نذرانے لایا ہوں۔ آپ نے قرآن دیا، اس کا بے شک کوئی بدلہ نہیں۔ آپ نے ایمان دیا، بے شک اس کا کچھ تو بدلہ نہیں۔ آپ نے جہنم کے راستے سے ہٹا کر ہمیں جنتی بنایا، بے شک اس کا تو کوئی بدلہ تو نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ تھوڑے سے نذرانے، حقیر نذرانے آپ کے قدم ناظرین میں ہم پیش کرتے ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ ابھی آقا اپنے
लब कुशाई करते, अपनी जबान से कुछ बोलते, सिदरा से जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। सिदरा से जिब्रील अमीन आ गए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आप अपने उम्मतियों से कह दे कि आपने जो नमाज दिया इसका बदला कोई अजर नहीं चाहता, आपने जो इन्हें कुरान दिया इसका कुछ बदला नहीं चाहते, आपने इन्हें जो रोजा दिया इसका बदला कुछ नहीं चाहते, आपने इन्हें ईमान दिया इसका बदला कुछ नहीं चाहते, आपने इन्हें हर नेक अमल दिया इसका बदला कुछ नहीं चाहते, आप जहन्नम के रास्ते से हटाकर इन्हें जन्नत का रास्ते दे दिया इसका बदला कुछ नहीं चाहते, बस इसके बदले में अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो बस ये दे दो, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत से तुम मोहब्बत किया करो। एक बात गौर किया आपने, सहाबा आकर क्या कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपने जो ईमान दिया इसके बदले कुछ तो दे नहीं सकते, ये नजराने दे रहा, आपने जो कुरान दिया इसके बदले कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ कुछ नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन आका ईमान के बदले कुछ नहीं मांगते, कुरान के बदले कुछ नहीं मांगते, नमाज के बदले कुछ नहीं मांगते, अल्लाह को पहचानवाया आका ने इसके बदले में भी कुछ नहीं मांगते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप तो कुछ नहीं मांगते, लेकिन मैं खुदा चाहता हूँ कि आप बोलें अपने सहाबियों को कि आपने इन्हें अल्लाह को पहचानवाया, अगर इसका बदला कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत। या रसूल अल्लाह आपने इन्हें कुरान दिया, आप तो कुछ लेना नहीं चाहते, अगर ये कुछ देना चाहते हैं तो अल्लाह चाहता है कि कुरान के बदले अगर आपकी उम्मत कुछ दे आपको तो आपके अहले बैत से मोहब्बत करे। तो आप जरा गौर करें कि कुरान के बदले में अहले बैत से मोहब्बत है, नमाज के बदले में अहले बैत से मोहब्बत है। अब बात सवाल यहाँ एक पैदा ये होता है कि अब ईमान से पहले भी अहले बैत की मोहब्बत है, इसलिए कि सहाबा हैं और कहने लगे ईमान दिया इसका बदला तो कुछ नहीं है, बस चंद नजराने दे रहा हूँ। आका ने कहा, अल्लाह कहता ये है अगर ईमान का बदला कुछ देना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत कर लो। सवाल होता है कि ईमान का बदला भी अहले बैत की मोहब्बत है क्या? क्या ईमान अहले बैत के बदले में है क्या? तो मैं कहता हूँ कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारे हम पर तो फर्ज हैं। कब फर्ज हैं? आप फिक्र की किताब को उठाएं, क्लास में सबसे छोटी किताब जो है नूरुल इज़ा, उसके ऊपर है कुदूरी, उसके ऊपर है शरह विकाया, और भी बड़े बड़े फतवा के किताबें हिदाया है, फतवा आलमगीरी है, जिन जिन किताबों में मसअला की बात छेड़ी गई है आप सब में तलाश कर ले, ढूंढ ले, नमाज किस पर फर्ज है, रोजा किस पर फर्ज है, हज और ज़कात किस पर फर्ज है। कोई काफिर पर नमाज फर्ज नहीं, जोर से कहिए, किसी काफिर पर रोजा, नमाज, हज, ज़कात काफिर पर फर्ज नहीं है। फर्ज किस पर है? ईमानदारों पर। किन पर? ईमानदारों पर। तो पता चला नमाज से पहले ईमान। आज कुछ लोग नमाज के लिए उठा कर ले जाते हैं ना, नमाज के लिए चलो, कभी तो हुसैन के नाम के लिए भी ले जाओ, कभी तो जश्न जुलूस में मिलादुन नबी के लिए ले जाओ, उसमें तो नहीं ले जाते नमाज। लेकिन नमाज से पहले ईमान है, रोजा से पहले ईमान, हज से पहले ईमान है। अब सवाल होता है इन आमान से पहले तो ईमान है, ईमान से पहले भी क्या कुछ है? ईमान से पहले भी क्या कुछ है? तो आओ बताएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौजबुल कबीर में गए, आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल मोमिनु कल्बा रजुलिन, किसी भी मर्द के सीने में तब तक ईमान दाखिल नहीं होगा, हत्ता युहिब्बुकुमुल्लाह व इतरती, जब तक के वो बंदा अल्लाह से और मेरे अहले बैत से मोहब्बत ना कर ले। तो
پتہ چلا نماز پڑھو اس سے پہلے ایمان ٹھیک کرو، روزہ رکھو اس سے پہلے ایمان ٹھیک کرو، حج کرو اس سے پہلے ایمان ٹھیک کرو، اور ایمان ٹھیک کرنے سے پہلے اللہ سے اور نبی کے آل سے محبت کر لو۔ اس لیے کہ نماز فرض ہونے کا ذریعہ ہے ایمان، اور ایمان داخل ہونے کا ذریعہ ہے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، نہ اس کا ایمان کامل ہے، نہ اس کا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کامل ہے۔ تو لہذا نماز اور اعمال کرنے والوں پہلے ایمان سدھار لو، اور ایمان کرنے والوں دل میں حب اہل بیت بسا لو۔ جب دل میں حب اہل بیت ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا، اور آپ کی نماز، آپ کی عبادت بھی مکمل ہو جائے گی۔ ورنہ تو آپ آئیں، اب اس آیت کی مختصر تشریح تو میں نے کر دی، اب آئیے ان اللہ مع الصابرین کی تشریح کرتے ہوئے اسی سے بس جوڑی لگاتے ہوئے بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ آئیے، ورنہ تو اہل بیت کی محبت نہ ہو تو نماز پڑھ لینے سے، کلمہ زبان سے رٹ لینے سے، چاہے آپ پگڑی پہن لیں، چاہے آپ تسبیح ہاتھوں میں لے لیں، چاہے آپ 10 دن کے لیے چلے جائیں، 30 دن کے لیے چلے جائیں، 40 دن کے لیے چلے جائیں، پورے دنیا گھوم کر آ جائیں، لیکن پھر بھی اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہ رکھے تو آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہو نہیں سکتا۔ تو سنو میرے بزرگوں، دوستو، وہ کربلا کا واقعہ یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ پھر مولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا بالصبر والصلاۃ، دو چیز کے ذریعے، نماز کے ذریعے بھی مدد، صبر کے ذریعے بھی مدد مانگو۔ اب آؤ کربلا میں اب لوگ فرق کیسے کریں گے کہ نماز یہ بھی پڑھتے گئے، یزیدی بھی پڑھ رکھیں گے، حسینی بھی نماز پڑھ رکھیں گے، مولا تو نے تو نماز سے بھی مدد مانگنے کو کہا گے، صبر سے بھی مدد مانگنے کو کہا گے، ہم کیسے سمجھیں؟ حق پر کون ہے؟ حق پر کون ہے؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی ذکر و تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں دو بات ہے کہ کوئی بھی مورخ یہ لکھا نہیں ہے کہ یزید کے لشکر جو ہوئی تو جواب ایک ہی آئے گا، حسین کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کا نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن عام انسان اب وہ دیکھیں گے کہ مولا کریم آپ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں یہ بھی بندے نماز پڑھتے ہیں، حسین کے ماننے والے بھی نماز ادا کر رکھیں گے، اب کیا ہوگا؟ وہ مولا کریم تو کو صبر مانگنے کو دونوں کے ساتھ کہا ہے، تو اللہ کا فرمان یاد آئے گا، وہ عمران حبیب یہیں پر بس کیوں کیا؟ ذرا آگے تو بڑھا، ایک گیئر بڑھا کے تو دے۔ پھر رب کیا کہتا ہے؟ ذرا آگے بڑھا تو رب کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے بڑھو تو نظر آیا ان اللہ مع الصابرین، نمازی ہزاروں ہو جائے، غازی ہزاروں ہو جائے، سجدے کرنے بلکہ یہ دیکھو صبر کس کے ساتھ ہے؟ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، مولا تو کہا صبر اور نماز سے مدد مانگو، لیکن رب ساتھ ہے تو صبر کرنے والے کے ساتھ۔ نماز دونوں طرف رب نے نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا نماز کی تعداد نہ دیکھو، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں کہا، اس لیے کہ رب جانتا ہے بڑے بڑے دغاباز بھی مومن کو دھوکہ تو بھی کرتار ہوں گے، بڑے حاجی بھی کرتار ہوں گے، لیکن امام حسین جو صبر پر استقامت دکھایا، کربلا اس کی شاہد ہے۔ رب کہتا میں نمازیوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو صبر کرتے ہیں ان
साबिरीन के लिहाजा हम भी सब्र करना सीखें, हम भी सब्र करें, बात बात में गुस्सा ना हो जाए, हर बात में गुस्सा ना हो। ये भी अहले बैत का एक पैगाम में से है। ये तो फजीलत सुन ले। अब इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक पैगाम भी लेते जाएं। एक मरतबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम 400 लश्कर, और एक रिवायत में आया इमाम हसन अलैहिस्सलाम 400 लश्कर को लेकर चले जा रहे हैं, और उस रिवायत में ये आया जिसमें कहता है ये शान और शौकत के साथ जिसके पीछे 400 का लश्कर है, ये कौन है? किसी ने कहा ये हसन इब्ने अली या हुसैन इब्ने अली हैं, उसने कहा ये भी कज़्ज़ाब है, इसका बाप अली भी कज़्ज़ाब, तो ये नाउज़ुबिल्लाह। अब कोई आपके बाप को गाली दे, गुस्सा होंगे ना? पीछे खड़े रहने वाले जानिसार अहले बैत अपने मियान से तलवार निकाल गए। जिसे कहा जाता है वो कुछ देर के लिए बर्दाश्त तो कर ले, लेकिन जो जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में चूम चिरा सुन नहीं सकता। लेकिन इमाम हसन या इमाम हुसैन ने रोक दिया, कहते नहीं, उसने मुझे गाली दी, मेरे बाबा को गाली दिया, तुम क्यों भड़कते हो? वो हुसैनियों, वो हसनियों, वो हुसैन और हसन को मानने गाली दिया गया, तब भी वो कुछ नहीं बोलते, सबर पर इस्तेकामत रखते हुए बातें करते हैं और कहते बंदा इधर आ, क्या बात है, तू मेरे बाबा को गाली दे रहा है, शायद तू भूखा है, शायद तू भूखा है, वजह यही है तू गाली बक रहा है भूख के मारे में, बता तो सही क्या तू भूखा है, मैं तुझे खाना खिला दूं। ये नबी के खानदान हैं, गाली देने वाले को किस तरीके से अपने सीने से लगाते हैं। और आज कोई हमें एक गाली दे तो हम, वो मेरे माँ को गाली दे तो हम पूरे 14 खानदान को गाली दे देते हैं। कोई अगर हाथ से मारने आए तो हम ईंट पत्थर तक घंटे भी उठा लेते हैं, और आजकल तो कुछ और ज़्यादा भी हो गए हैं। और माँ बाप भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तुझे मारा, तू क्या किया, तू भी 2-3 तमाचा लगा। हमारे हसन हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम हमें ये पैगाम देते गए, जब उन्हें गाली दी गई, कहते तू भूखा है तो बता मैं तुझे खाना खिला दूं, कहता नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। तो हजरत इमाम हसन कहते हैं शायद ऐसा हुआ है तू मकरूज है, बता तेरा कर्ज कितना है, मैं उसे अदा कर दूं। कैसी रहम दिली है हजरत इमाम हसन की, अहले बैत की। कहते शायद तू मकरूज है, बता मैं तेरे कर्ज को चुका दूं, कितना कर्ज? कहता नहीं मैं कर्जदार भी नहीं, मकरूज भी नहीं हूँ। तो हजरत इमाम हसन कहते हैं शायद तुझसे और तेरी बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है। गुस्सा नहीं, एक नतीजा निकाल रहे हैं, भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो हमें भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी अगर आकर मुझे कोई बात समझा, बातें करें, अगर मामला ऐसा हो गया कि फला आदमी ने ऐसा काम किया है, हम कहते शिया हो गया, फला आदमी चल गया आगे शिया की महफिल में, हम पीछे से फतवा दे देते उसकी महफिल में शिया हो गया। अरे पहले पूछो तो वो जानबूझकर गया है या अनजाने में गया है। फला आदमी अगर अनजाने में कोई ऐसा पोस्ट अपलोड कर दे तो हम क्या कहते हैं कि फला आदमी ऐसा पोस्ट किया है, देखो वो शिया हो गया। पहले उससे पूछ लो वो जानबूझकर किया है या नहीं। अगर जानबूझ करके किया है हकीकत में, तब तुम कहो, बगैर तहकीक के फतवा तुम न दो। और एक बात ये भी समझ लो, फतवा देना किसी आलिम का काम है, किसी आम इंसान का काम नहीं। आजकल तो गली गली में मुफ्ती पैदा हो गए, पीछे सुनते हैं, फतवा दे देते हैं। तहकीक करो, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन, फिर उसके बाद किसी के नाम पर फतवा देना, किसी पर तोहमत लगाना। अगर पीठ, एक बात याद रखे, आज मैं समझता ये नहीं कि लोग पीठ पीछे बोलते हैं, फिर सुनने वाले आपके पास आते हैं, तो पीठ पीछे कौन बोलता है? जो आपके सामने आकर बोलने की ताकत नहीं रखता क्या है? डरपोक, बेशक, बुज़दिल, बेशक, पीठ पीछे बेशक, जो पीठ पीछे बोले वो बुज़दिल है। तो आप बुज़दिली का साफ सबूत न दें
بلکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. جس طریقے سے حسین نے کربلا میں باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, ہم بھی اپنے سینے کو کھول کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات ہے پیچھے نہ بولا جائے, سامنا سامنے آئے مقابلہ. اگر بات آپ کے دل میں ہے ہم سے باتیں کریں کہ آپ کی باتیں ایسی نکلی ہے, اور اگر ہم صحیح ہیں تو آپ ہماری جو بات ہے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ درست ہو جائے. خیر حضرت امام حسن یا حسین نے کہا ہو سکتا ہے تم مقروض ہے, ہو سکتا ہے تم مقروض ہے, بتا تیرے قرض ادا کر دوں. کہتا نہیں نہیں میں مقروض نہیں. کہتے ایسا ہو سکتا ہے تیرے اور تیرے بیوی کے درمیان جھگڑا لگ گیا ہے تو چل میں صلح کر دیتا ہوں, صلح کروا دیتا ہوں. اب 3 بار ہو گئے, اب وہ بندہ کتنی بار نہیں نہیں کہے, اب وہ قدموں پہ گرنے لگا. بتا واقعی آپ بھی سچے ہیں اور آپ کے والد حضرت علی بھی سچے ہیں. یہ ہے محبت اور یہ ہے حکمت. غصہ اگر کرتے امام حسین تو آپ دیکھیں نقصان کتنا ہوتا. نبی کے ایک امتی وہ جہنم میں جاتا مولا علی کو جھوٹا کہنے کے بنا پر. اگر اسے قتل کہ وہ بندہ توبہ کر لے, اپنی غلطی کو سویکار کر لے, اپنی بھول سمجھ جائے اور وہ رجوع کر گیا اور امام حسن کے قدموں میں گر کر توبہ کر لیتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ بھی سچے ہیں, آپ کے والد بھی سچے ہیں, اور امام حسین کے عاشقوں نے بھی اپنا نام لکھ دیا. اب ایک بات میں یہ کہتا چلوں, بس یہی بات امام حسین کے بارے میں آخری ہے. آج یہ جو محفل کی گئی ہے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ روپے اس میں خرچ ہوئے بغیر خرچ کیے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں باجو والے سمجھ لیں. آج کی تقریب میں ایک مرتبہ باجو والا نہیں کہا, پتہ نہیں عادت ہی بھول گئے. ابھی امام حسین کا ذکر ہو اب آجو اور باجو یاد رہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی کہے کہ آپ اتنا خرچ, تو پہلی بات یہ ہے آپ جب اپنے مدرسہ کا جلسہ کرتے ہیں اس وقت یہ خیال کہاں جاتا ہے؟ سالانہ جلسہ کرتے ہیں, پردھان منتری کو بھی بلایا جاتا ہے, ہندوستان کا واقعہ ہے, اس وقت یہ خیال کہاں جاتا ہے؟ اتنی بتیاں جلاتے ہیں اپنے مدرسے میں, اس وقت یہ خیال کہاں جاتا ہے؟ آپ اتنے بڑے بڑے لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور بھی اپنے گھر پہ اے سی وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, آپ کا تو 500 روپے کے فون سے کام بن جائے گا, پھر بھی 50,000 کا آئی فون لیتے ہیں. تو یہ سب اس وقت لیتے وقت یہ خیالات کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی. کیا بات ہے, امام حسین کے نام پر غریب کی بیٹی یاد آتی. تو لہٰذا یہ غریب سے محبت نہیں گئے بلکہ امام حسین سے بغاوت. امام حسین سے بغاوت. امام حسین کے نام پر ایک پیسہ اگر خرچ کیا جائے رب تبارک و تعالی اس کا بدلہ دے گا. کہے گا کیا دے گا؟ ہم کہیں گے یہ بات ہم سے نہ پوچھو, ہم نے کیا ہی دیا ہے امام حسین کے نام پر. ہم تو شربت دیے ہیں, ہم نے تو کھچڑا دیا ہے, ہم نے تو روپیہ پیسہ دیا امام حسین کے عشق میں. امام حسین کی باتیں کرتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, اتنا ہی دیا ہے. لیکن بڑے بڑے عاشق امام حسین کے ایسے گزرے ہیں کہ امام حسین کے عشق میں روپیہ پیسہ گھر دھن من سب, یہاں تک کہ اپنے بدن کا ایک ایک قطرہ خون بھی کربلا کے میدان میں آتا ہے. ہم سے نہ پوچھو امام حسین کے نام پر دے کر کیا ہوگا, بلکہ کربلا کی شہداء سے پوچھو امام حسین کے نام پر ایک ایک قطرہ دے کر کیا ہوگا. تو میرے بزرگوں دوستوں, دوسری طرف باجو والے کی طرف اپنے ذہن کو نہ لائے. حسین کی محبت میں ابھی تو خون کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو امام حسین کی محبت میں ہم پیسے تو خرچ کر سکتے ہی ہیں, ہم تو لائٹنگیں کر سکتے ہی ہیں, غریبوں کے امام حسین کے نام پر کھلا تو سکتے ہی ہیں, ہم مفلسوں کو کپڑے تو امام حسین کے نام پر پہنا سکتے ہی ہیں. ایک بات یاد رکھو, جس طریقے سے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں اسی طرح فکر بھی امام حسین کا کیا کرو. صرف ذکر کرنے سے نہیں, فکر بھی کرو. یہ کربلا جو ہوا کیوں ہوا, کیا بات تھی؟ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. اگر ہاتھ دے دیتے یزید کو تسلیم کر لیتے, یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. اب ایک بات یہاں خلاصہ کر دوں, بیعت ہے کیا؟
بیعت کا مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں جو پیری مریدی ہے، جو پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو بیعت کی جاتی، کیا ویسی بیعت نہیں؟ یہ اس زمانے کے وہ بیعت تھی، بیعت قبول کرنا ہے، میرا ہر حکم پر آپ کو تسلیم کرنا ہے، قبول کر لینا ہے، ہم جو کہیں گے اسے ماننا ہے، میری بغاوت نہیں کرنا ہے، میرے خلاف کوئی کمیٹی نہیں بنانا ہے، اسی کا نام بیعت تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے، سنو اہل بیت کے غلاموں، سنو امام حسین کے غلاموں، یہ بات کان کھول کر سن لو، حضرت امام حسین اگر چاہتے ہاتھ دے کر جان بچا لیتے، لیکن امام حسین تو کہتے ہیں کہ سر تو دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کا غدار ہو، جو نبی کی شریعت کا غدار ہو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ حسین دے نہیں سکتا، تو ہم حسینی ایسے غداروں کے ساتھ ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ ذرا غور کرو، یزید کو ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ بیعت قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا یزید صحابی کا بیٹا نہیں تھا نا؟ حضرت امیر معاویہ، یہ بات الگ ہے، باپ تو جنتی ہے، بیٹا جہنمی نکل گیا، باپ تو جنتی ہے، بیٹا جہنمی نکل گیا، لیکن کیوں ہاتھ نہیں دیا؟ اس لیے کہ روایت میں آیا ہے، اور یزید کے پول کھولنے والے تاریخ کی کتاب میں جس کا نام آیا ہے وہ اور کوئی نہیں، سرجون نام کا ایک بندہ ہے جو یزید کا خاص دوست ہے، جگری یار ہے یزید کا، تو یاری ہی یار کو برباد کرتی، یاد رکھو، دوست ہی دوست کو برباد کرتا، اس لیے دوست بناؤ ایسے نہیں جو ہاتھ پکڑے کہہ چلے تو ٹان ایک میں ٹانسا، بلکہ دوست ایسا بناؤ جو ہاتھ پکڑے اور نماز پڑھنے کے لے جائے، کہہ کر قیامت میں اکیلے جنت میں تھوڑی جاؤں گا۔ ایسا دوست بناؤ جو ہاتھ پکڑے اور کہے اکیلے میں جنت میں نہیں۔ سب سے جگری دوست جس کا نام سرجون تھا، اس نے کہا یزید کی پول کھولی، وہ کہتا تھا یہ کہ وہ بندر کے ناچ دیکھنے والا تھا، وہ تماشے کھیل تماشے کرنے والے تھا، جنگل میں جاتا تو شکار پر رہتا۔ یزید جب کام ایسا کرنے لگا کہ ہمیشہ وہ شراب پیا کرتا تھا، نشے میں تھا، تاریخ کی کتاب میں آئی ہے جب یزید کی موت ہوئی نا، جب وہ مرا ہے تو اس کے سرہانے شراب کی بوتلیں بھی رکھی ہوئی تھی، شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، اور یزید ہی وہ بندہ ہے جو نماز کا تارک تھا، نماز کو چھوڑنے والا تھا، نماز سے غافل تھا، نماز کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی۔ تو غور کرو اہل سنت کے فرزندوں، اہل سنت کے نمائندوں، ذرا غور کرو اہل بیت کے غلاموں، عاشقوں، امام حسین کے ماننے والوں، امام حسین یہ نہیں چاہتے کہ میں ایسے بندے کا ساتھ رہوں جو نماز چھوڑے، اس کا ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے میں ایسے کے ساتھ میں رہوں جو شراب پیے نشہ میں رہے۔ جب امام حسین حیات میں تھے، بظاہر زندہ تھے، اب بھی حیات میں ہے، یہ میرا ایمان ہے، بظاہر جب حیات میں تھے، کربلا کے میدان میں حسین نہیں چاہے ایک شرابی کی ابتدا کروں، تو امام حسین کب چاہیں گے کہ میرے ساتھ جنت میں ایک شرابی جائے، بے نمازی جائے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت والے، ہم چاہتے ہیں امام حسین کے اپنی جان کو فدا کرنے والے کہ جنت میں ہمارا سردار امام حسین ہے، انہی کی زیر صدر ہم جنت میں رہے، وہ ہمیں جنت میں لے جائے، تو جو کام یزید نے کیا اسے ترک کرو۔ صرف یزیدیت مردہ باد کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یزید نے جو کام کیے اسے بھی مردہ باد کہو، اپنے کردار سے مردہ باد کہو، صرف حسینیت زندہ باد نہ کہو، بلکہ حسین نے جو کیا اسے اپنے کردار سے زندہ رکھو، تبھی وہ عمل میں آئیں گے۔ لیکن آج دیکھا تو یہ جاتا ہے، زبان سے کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن عمل میں جب آتے ہیں شراب ہمارے اندر ہے، نشہ ہمارے اندر ہے، نماز کا ترک کرنا ہمارے اندر ہے، جھوٹ اللہ اللہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں لگتا ہی نہیں بچہ جھوٹا ہے، ایسے جھوٹے بولتے ہیں، اور اتنی سارے ناچ گانے میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج کل شادی بیاہ ہو، ناچ نہ ہو تو کہتے ہیں کیا بیاہ ہوا ہے، ناچ ہی نہیں، ناچنے والے ہی نہیں آئے تو شادی کہاں سے ہوا؟ یہ سارے باتیں، یہ سارے افعال، یہ سارے کام حسین کے نہیں ہیں، یزید کے ہیں۔ تو ایک دعویٰ امام حسین کے مجلس سے یہ پیغام لیتے
چلو صرف یزیدیت مرداباد زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے لگاؤ، تبھی امام حسین آپ سے راضی ہوں گے۔ اور حسینیت زندہ باد صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے حسین کے کردار کو زندہ کرو، تبھی امام حسین زندہ، امام حسین آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے جس طریقے سے میری عادت ہے کہ جب بھی بیان کے اختتام کرتا ہوں، انہوں نے درخواست کی ہے مولا عباس کے بارے میں کہنا، لیکن ابھی موضوع دوسری طرف گھوم گئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کبھی کروں گا۔ بس اپنے تقریر کے اختتام میں میرے حسب عادت ماں باپ پر دو باتیں سن لو۔ حسین علیہ السلام کبھی آپ سے خوش ہوں گے جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہ کب کہتا ہے؟ جب رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد رب کہتا ہے وبالوالدین احسانا، قرآن کی آیت کو پڑھو، قرآن دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا۔ وبالوالدین احسانا قرآن کی ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا بلکہ قرآن کی سینکڑوں جگہ میں وبالوالدین احسانا کہا گیا ہے، وبالوالدین احسانا کہا گیا، یعنی کہ رب کہتا ہے تم اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ آج ہم ماں باپ سے حسن سلوک کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ صرف کیا ماں باپ کو وردھاشرم میں رکھ دیا اور وہاں 10,000 مہینے کے مہینے دے دیا، یہی کیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے؟ مولانا صاحب میرے ماں باپ بڑے آرام سے ہیں، وہاں دیکھ بھال کرنے والے، یہی کیا حسن سلوک ہے؟ نہیں، ماں باپ کو صرف پیسے سے خدمت کرنا یہ حسن سلوک نہیں، پیسے نہ بھی ہو اپنے جسم سے انہیں خوش کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ شریعت نے ماں باپ کے ادب کو کیا لکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر راستے چلتے ہوئے ماں باپ چل رہے ہوں تو جو بندہ ماں باپ سے چلنے میں آگے بڑھ جائے، غور کیجیے، راستے چلنے میں جو بندہ ماں باپ سے چلنے میں آگے بڑھ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اس اولاد کا نام نافرمان کے لسٹوں میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی غور کیا ہے؟ راستے چلنے میں صرف بندہ آگے بڑھ جائے نافرمان کے لسٹ میں نام، تو سوچو چلنے میں آگے میں اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ وعید دے رہا ہے، تو جو بندہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرے اس کا نام اور کہاں لکھا جائے گا؟ بدرجہ اولا، اسے تو نافرمان کے لسٹوں میں نام لکھا جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، شریعت نے یہ ادب دیا ہے، اگر آپ بیٹھے ہوں آپ کے پاس ماں باپ آ جائے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کو بولو بوشن ابا بیٹھیے، پاپا بیٹھیے، ممی بیٹھیے، یہ نہیں، بلکہ شریعت نے ادب دیا ہے تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی جگہ پہ اپنے ماں باپ کو بیٹھاؤ۔ یہ ماں باپ کا ادب ہے۔ آج ہم ادب کیا سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم، جائیے امی بھاگے گی یہاں سے، کھانے کے لیے امی پیار سے بولتے بیٹا آ جا کھا لے کھانا، وقت 4 بج رہا ہے، ہم سب کے سامنے ماں باپ کو رسوا کرتے بھاگے گی یہاں سے، سب کے سامنے رسوا کر دیتے گئے۔ لیکن سوچو، غور کرو، ماں باپ کا ادب یہ کہ ہم تو گناہگار بندے ہیں۔ آپ نے تو یوسف علیہ السلام کا نام تو سنا ہی، حسن و جمال میں بے مثال، تفصیل سے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں چھوڑ دیا، سدرہ سے جبریل آ کر ایک تخت کو رکھ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں انہوں نے حفاظت کر لیا۔ مصر کے کچھ جانے والے تاجر جب اس راستے سے گزرے، اس جنگل سے، اتنا خوبصورت بچہ کبھی دیکھا نہیں، اللہ کا نبی ہے تو کیسے دیکھے، خوبصورت بچہ کبھی دیکھا نہیں، دیکھ کر مغرور ہو گئے، انہیں نکالا، مصر کے بازار میں لے کے چلے گئے، وہاں پر وہاں کے ملک جگہ سے بیچ ڈالے یا وہاں کے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور جو اجرت تھا لے لیا، چلے گئے۔ ٹھیک کچھ دنوں کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو کے بھائی مصر آئے کسی کام سے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آ کر رونے لگے۔ میں واقعہ بیان نہیں کرتا، واقعہ تو بڑا تفصیل ہے، شارٹ میں بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ کے والد، ہمارے والد آپ کے غم میں، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے آپ کی فراقت میں، آپ سے دور ہونے کی بنا پر اتنا روئے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ میرے والد مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اتنا روئے،
کہ आंख की रोशनी चली गई। बाप की ऐसी मोहब्बत, बेशक हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, लेकिन बेटा ऐसा फर्माबरदार है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि मैं अपने बेटे को बद्दुआ दूँ। ये बेटे की किरदार तय करती है कि माँ बाप उसे बद्दुआ दे या न दे। अब कहने लगे अब्बू जान आपके फराकत में, आपके गम में इतना रोए कि आँख की बिनाई चली गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा एक काम करो, मेरा कमीज ले जाओ और मेरे वालिद को दे दो। कुरान की आयत, कुरान कहता है इज़हबू बिक़मीसी, कि मेरा कमीज ले जाओ और मेरे वालिद को दो, कहना कि आंखों में लगा ले, आँख की रोशनी ठीक हो जाए। अब बाजू वाले से कह देना कमीज क्या अल्लाह है, कमीज अल्लाह है क्या? एक नबी के जिस्म से लग गया तो नबी के जिस्म से लग जाए तो इतना बरकत कि एक नबी की आँख की रोशनी आ जाए। तो नबी के जिस्म से लगने वाली चीज़ की इतनी अहमियत, तो जिसके रगों में नबी का खून दौड़ता हो, जिसके रगों में नबी का खून दौड़ता हो, तो उनकी बरकत का आलम क्या होगा। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात वाले जब भी कादरिया के बुजुर्ग आते हैं अपने घर ले जाते हैं, जब भी अशरफिया के बुजुर्ग आते हैं हम अपने घर लाते हैं। क्यों? इसलिए कि सिर्फ कमीज अगर सड़ जाए नबी से तो कुरान का दलील है, कुरान कहता है कि एक नबी की आँख की रोशनी आ जाए, तो जिसके रगों में नबी का खून दौड़ता हो उनको अपने घर अगर ले आए तो बेबरकती है वो तो बरकत लौट आए। उसके बाद उनके अब्बू की आँख की रोशनी आ गई। ठीक 50 साल के बाद फराकत के, यानी जब से चले गए जुदा हुए, तब से 50 साल के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए उनके वालिद मोहतरम तशरीफ़ ले आए मिस्र। कहाँ आए? मिस्र आए। कितने दिन के बाद? 50 साल के बाद। जैसे ही आमना सामना होता है, सामना सामनी होते, आंखें दो चार होते हैं, मोहब्बत तो बेहद थी, इतनी मोहब्बत थी क्या कि रोशनी चले जाए। तो जब बाप इतना मोहब्बत करे, ये तो नबी है, बेटा कितने मोहब्बत करें, ये भी नबी वो भी नबी, दो ही नबीउल्लाह हैं। अब क्या होता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की मोहब्बत में उठना भूल जाते हैं, खड़े होना भूल गए। बेअदबी की नीयत नहीं, बल्कि इतने दिन बाद अपने बाप का चेहरा देखा है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा है, इसी में मगवा हो गए, खो गए और उठना भूल गए। तो अल्लाह की तरफ से वही आ गई, ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम आप अपने बाप की ताज़ीम में खड़े नहीं हुए हैं, सुन लो आज के बाद से आपके नस्ल में, आपके पुश्त में किसी को नबूवत दिया नहीं जाएगा, किसी को नबूवत नहीं दिया जाएगा। वजह यही है 50 साल से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में जितने बेटे पैदा हुए सब तो नबी हुए, लेकिन 50 साल के बाद जब से ये वाक़या हुआ तब से लेकर आखिर तक उनके जितने बेटे हुए किसी को नबूवत दिया नहीं गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, एक नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके जैसा दुनिया का कोई वली भी ना हो। जहाँ विलायत दम तोड़ दे वहाँ से नबूवत शुरू होती है। जब नबी अपने बाप की शान में खड़ा ना हो, उनके आने पर खड़ा ना हो, वो भी गुस्ताखी की नीयत न थी, बल्कि उनके इश्क में खो गए थे, बेअदबी की नीयत न थी, अनजाने में भूल कर खड़े होना भूल गए। तो रब इतनी बड़ी वईद सुनाता है कि तुम्हारे ख़ानदान में अब से कोई नबी नहीं बनेगा। हम तो ना नबी, हम तो ना वली, न हमारे नमाज के ठीक फजर में जब मुअज्जिन कहता सलातु खैरुम मिनन नौम, हम बिस्तर पर सोए रहते हैं। ज़ोहर में मुअज्जिन कहता हय्या अलस सलाह, तो हम अपनी बाज़ार के दुकानों में मसरूफ़ रहते हैं। अभी चले जाएंगे तो दुकानदारी कौन करे, इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग परहेज़गार हैं। फिर जब असर के वक्त आता है, मुअज्जिन कहता हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ, तो हम चाय नाश्ते में परेशान। मगरिब का वक्त आता है तो जल्द जल्द हिसाब किताब में परेशान। इशा का वक्त आता है, हम आखिर वक्त में दुकान बंद करके घर के आने की तैयारी में परेशान। हमारी ना नमाज ठीक, हमारा ना रोज़ा ठीक, ना हमारी ज़कात ठीक, ना हमारा हज ठीक है, हमारे आमाल पर हमें भरोसा तो नहीं है। आला हज़रत के साहबज़ादे फरमाते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था,
मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये तो करम होगा कल क़यामत में। हमारे अमाल अगर देखे जाएं, बेशक ये जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं, लेकिन आका की रहम व करम होगी कि हम उनके औलाद से मोहब्बत करते हैं, इसी बिना पर जन्नत में जाएंगे। मैं कह रहा था, ना हम नबी हैं, न वली हैं, न हमारे अमाल ठीक हैं, तो हम अगर माँ बाप की गुस्ताखी करें, अगर हम अपने बाप से ऊंची बात करें, अपनी माँ बाप की बेहुरमती करें, तो बताओ हमारा हश्र और नस्ल क्या बनेगा। तो लिहाजा जिस तरीके से आज हम इमाम हुसैन अली मकाम और अहले बैत रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का जिक्र कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, इसी तरीके से हम अपने माँ बाप का भी एहतराम करें। इसलिए कि सबसे पहले अपने माँ बाप को खुश करो, तभी आपका